اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی جو کہ اب ایک سائنس کی نگاہ سے ہمیں تھوڑا کافی اچھی لینس مل گئی ہے کہ ہم اس کو ریئلزم کے اندر بھی ایکسپلین کر سکیں. مگر چونکہ کافی ساری چیزیں بغیر سائنس کے ریئلزم میں آتی نہیں تھی تو لوگ اس کو اسپرچولزم میں ڈال دیتے تھے. اور اسپرچولزم میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قبر کا ہی انتظام ہے کیونکہ قبر کی بات ہی ہو رہی ہے. تو قبر کے جتنے بھی جو زندگی ہے قبر کی, چاہے وہ عذاب کی ہو چاہے وہ سکون کی ہو, چونکہ وہ نظر نہیں آتی تو اس کو علماء کرام نے ایمانی تقاضا رکھا ہوا تھا. اب چونکہ ہمیں کافی حد تک ونڈوز مل گئی ہیں, وہ کھڑکیاں کھل گئی ہیں, جس سے یہ سمجھ آ رہتی ہے کہ اس کے کافی سارے ایسے اینگلز ہیں دیکھنے کے کہ اب بہت آسانی سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے ان احادیث کو بھی اور ان نظریات کو بھی کہ جو کہ علماء کرام نے بڑے تفصیل سے ایکسپلین کیے تھے, but they didn't go into the realism of things. اب چونکہ وہ ریئلزم میں نہیں تھا, 5 حصوں میں نظر نہیں آتا, تو کافی سارے لوگ کہ ان 5 حصوں کے تھرو ہی ہر اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اسلام کے اندر بھی وہی جست لگائی اور ایسی انہوں نے باتیں شروع کر دیں کہ قبر کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اور اب ہمارا جو اس وقت کا یوتھ ہے اس کے اندر بہت کلیئرلی یہ فلیور اب دیکھنے کو ملتا ہے. مسلمانوں کی بات کہ قبر کا جو انتظام ہے نا وہ اصل میں آخرت والے دن کا انتظام ہے, قبر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. آپ اس کا فتنے کا میں لفظ فتنہ کیوں کہہ رہا ہوں, بیکاز ایک ایسی چیز کو اگر عالم یا عالم نما کو شخصیت قرآن اور حدیث کے باقی کے سارے معاملات قرآن اور حدیث کے بتاتے ہوں اور یہاں پہ آ کے وہ اسلام کے اس نقطے کے اوپر کسی نہ کسی قسم کی نقب لگا رہے ہوں تو اس کو فتنہ کہتے ہیں. اگر ایک جارج بش, ڈونلڈ ٹرمپ ایسی باتیں کریں یا کوئی فلم ایکٹر یا سنگر ایسی باتیں کرے تو فتنہ نہیں ہوتا. فتنہ تب ہوتا ہے جب انسان اس لیول پہ کنفیوز ہو جائے کہ جس میں جو شخص جس کی کریڈیبلٹی اسلام کی ہو, اسلام کی بیس کے اوپر کریڈیبلٹی بنائی ہو, اور وہی اسلام کے اوپر کوئی واک کر دے, اس کو فتنہ کر. تو ابھی جب بھی میں یہ لیفٹ ونگ مسلمانوں کے اندر بھی لیفٹ رائٹ ونگ ہیں, تو مسلم اسکالرس کے لیفٹ ونگ کو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ بھی کافی حد تک اس بارے میں جو ہے نا وہ ابہام کا شکار ہو چکے ہیں کہ قبر میں بھی کوئی انتظام ہوگا کہ نہیں, کوئی لائف ہے بھی کہ نہیں, کوئی معاملات چل لیں گے بھی. کیونکہ قرآن پاک نے لٹرلی یہ بات نہیں بتائی, لٹرلی. تو وہ پھر احادیث کو, جتنے بھی لوگ احادیث پہ وار کرنے والے, وہ پھر قبر کو بھی, قبر کے اس پورے کے پورے معاملے کو ہی ختم کر. یہاں تک کہ میں ایک سیشن ابھی جب من ربکا کی سیریز ہم کر رہے تھے تو اس میں نے ایک ویڈیو دیکھی, تو اس میں ایک اسکالر نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک 3.5 فٹ بائی 6 فٹ کے ایک چھوٹے سے قبر کے اندر زندہ ہیں, یہ کس قسم کی زندگی آپ نے نعوذ باللہ ان کو دی. یہ دیکھیں, یہ 5 حصوں کے اوپر کیا گیا فیصلہ اور یہ جملہ ہے کہ جو میں جیسا میں سوچ سکتا اور دیکھ سکتا ہوں, جیسا محسوس کر سکتا ہوں, بس وہی ہے. ان لوگوں کا علم جو ہے نا وہ, حالانکہ اپنے آپ کو سائنس کے بہت بڑے اور علم کے بہت بڑے جو ہے نا وہ پرستار کہتے ہیں, اور دے ویری پرو نالج اینڈ ایوری تھنگ, مگر سائنس تک نہیں ان تک پہنچی. اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سائنس کے تھرو ہی سب سے بڑا ثبوت ملا ہے ان لوگوں کے خلاف جو لوگ قبر کی اس معاملے کو اسلام سے خارج کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سائنسی کے پجاری ان کو سائنسی کی زبان میں سمجھائیں گے. ورنہ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا, بس بہت ہے. اور اتنی ساری احادیث ہیں, آپ خالی اب تو خیر موبائل کا اور لیپ ٹاپ کا دور ہے, آپ لنک بھیجا ہوا ہے, وہاں پہ جوائن کرو اور پاسورڈ 1981 ہے. انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ خالی حدیثی کتب کے اندر ریسرچ انڈیکس ہی لگا لیں تو آپ مطلب آپ کو گھنٹوں لگ جائیں گے خالی قبر کے اوپر نبی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھ کے. سو
اتنے سارے خزانے کو ایک سیکنڈ میں اس لیے ریجیکٹ کر دینا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، یا ریئلسٹکلی اسپیکنگ ان 5 حصوں میں یہ بات کا وہ ہے نا قابو نہیں آ رہی، تو وہ میں احادیث کی کتاب اور ان 1400 سال سے جو متواتر حدیث چلی آ رہی ہیں ان سب کو میں ایک سیکنڈ میں اس لیے ریجیکٹ کر دوں اور بچوں کو اس طرف فتنے میں ڈال دوں کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے نا یہ اگر مشکوک غلط نہیں ہے تو مشکوک ضرور ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں کچھ اسکول میں سیشن کر رہا تھا تو اسکول کے بچے بھی مجھ سے اس طرح کے سوال کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ اگر اسکول کے بچوں تک پہنچ گئی ہے تو کیا انتظامات ہونے، ظاہر ہر بچے تک تو نہیں پیغام پہنچایا جا سکتا ہے اور اس طرح کے سیشن کیے جا سکتے ہیں، تو جتنے زیادہ پہنچا سکتے ہیں آپ لوگوں سے بھی التماس یہی ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ آگے کریں اس بات کو کہ قبر کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے کر رکھا ہے اور ہر انسان کے ساتھ ہی گزرے گا۔ سو یہ سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں، اس لیے یہ سیشن جو ہے نا ابھی میں تمیزی بات ہی کر رہا ہوں، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ قبر کے اندر جو معاملہ بھی ہونا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ویسے ہی ہونا ہے، اور اتنی ساری احادیث کے بعد اتنا زیادہ سبق اس کے بارے میں ہمیں مل چکا ہے کہ اگر کسی بھی بندے کی یہ جرت ہو کہ وہ کہے کہ قبر میں کچھ نہیں ہونا، تو اس کو جرا کرنے کی اس کے خلاف جرا کرنے کی جو سخت ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں ایمان پہلے اور علم بعد میں دیا جاتا ہے، یہ وہ دور ہے جس میں ہم خود بھی اپنے بچوں کو علم پہلے اور ایمان بعد میں دیتے ہیں۔ تو ایسے سٹیج کے اوپر اگر بچہ پلا ہوگا تو وہ آپ کی ایمانی جو ہے نا سٹیٹمنٹس ان کو نہیں ماننے گا، وہ کہے گا بھائی ہمیں پہلے علم کے تھرو سمجھائیں گے کیسے قبر کی لائف آپ نے ایکسپلین کی۔ تو میں آپ علم کا استعمال کرتے ہوئے یہ سیشن آگے لے کے جاتا کہ جن لوگوں کو پتا ہے ان کو بھی پتا ہے، ان کو پہلے سے ہی پتا ہے، ان کی ایمان کی تکمیل ہو اور جو ہے نا ایک نالج کی ریویژن ہو جائے، اور جن کو نہیں پتا کہ جو ماننا نہیں چاہتے تو ان کو بتانے کا آپ کے پاس مواد مل جائے۔ تو سب سے پہلے تو قبر کو ایز اے realm 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 ایکسپلین کر کے ایک خاص دنیا ہے، خاص ایک یونیورس ہے، خاص ایک ڈائمینشن ہے، there is a certain state of affairs جو کہ باقی کی احادیث کے تھرو قرآن کے تھرو بھی یہ ساری اسٹیٹ آف افیئر ایکسپلین ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ والے سوالات یہ والی بات کے بعد سوالات لیتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے پتہ چل جائے کہ فریکوینسی کیا رکھنی، مجھے آڈینس کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ قبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو میں سمپل سا ایک سوال کرتا ہوں، اس کا کوئی بھی بندہ جواب دے دے کہ اگر قیامت والے دن حساب ہونا ہے، جو کہ یہ اعتراض معترض کرتے ہیں نا جتنے بھی لوگ قبر کے دنیا کے خلاف ہیں، ان کا یہ پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ اگر قبر یوم الدین ہے اور حساب کتاب آخر میں ہونا ہے تو قبر کا عذاب کیوں آئے گا؟ پھر وہ تو آخرت والے دن حساب ہونا ہے۔ What is the answer to this in your mind؟ ایک مسلمان اس سوال کا کیا جواب سوچ رہا ہے اس وقت؟ تو کتنے پارٹیسپینٹس ہمارے پاس؟ میں تو آپ کو پتا ہے کچھ بھی ونڈو شفٹ کروں گا تو سیشن بند ہو جائے گا، مجھے تو آتی بھی نہیں ونڈو شفٹ کرنی۔ تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا دیں۔ Can you repeat the question? Yes, of course, I'll repeat the question. 27 ہاں 27 یوٹیوب پہ بھی ہے نا اس وقت۔ So the real question is کہ اگر قیامت والے دن ہی حساب کتاب شروع ہونا ہے تو ابھی تو قیامت نہیں شروع ہوئی، جو لوگ 1910 میں مرے ہیں وہ تو کب کے قبر میں دفن ہیں، ہمیں تو پتا ہے ابھی تو قیامت نہیں شروع ہوئی نا، تو ان کا کس بات کا حساب کتاب ہو رہا ہے؟ حساب کتاب کو تو دن ہی الگ سے مختصر۔ جی یوٹیوب پہ بھی جی تو anyone who would like to answer this question، کیونکہ اس سوال کے تھرو ہی پھنسایا جائے گا سب مسلمانوں کو، اور بھی ہیں آتا ہوں ایک ایک کر کے، پہلے تو اس سوال کا جواب پتا ہونا چاہیے ہم سب کو۔
کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ السلام علیکم جی. اس کے سوال کا جواب جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ سادہ سے یہ ہے کہ چونکہ ہمیں صحیح حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے، تو ہمارا اس کے علاوہ اگر کوئی اور لاجک نہ بھی سمجھ آ رہی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دی ہے تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے. آپ کے لیے اور میرے لیے کافی ہے، اللہ تو کافی ہی رکھے، بہت پیاری بات ہے. مگر آج کل کا جو بچہ ہے نا اس کی ٹریننگ میں علم اس کی اوپر والی منزل ایسا نہیں چل رہا. ہمارے عمومی مسلمان بچے جو ہے نا وہ علم کی بیس کے اوپر ایمان سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے، چلیں. جیسے کفار پہلے کرتے تھے، ہم اپنے بچے بھی کفار کی طرح ہی پال رہے ہیں. اس پہ تو نہیں پلتے تھے نا صحابہ کے دور پہ، اس لیے تو وہ کفار تھے. وہ پھر علم کی بیس کے اوپر آتے تھے. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا. یہ سوشل میڈیا نے اور تڑکا لگا دیا اس بات کو کہ جو سمجھ آئے گی وہ مان لیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. یہی ہے نا اس وقت کا ہمارا، آج کل کی دنیا کے تمام ملکوں کے تمام گھروں کے تمام بچوں کا یہی امتزاج ہے کہ سمجھا دو تو مان لیں گے. اس لیے ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اس لیے لاجک کی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اٹس a problem. We better understand that this is a problem. اینڈ آپ نے جو بات کیا سمیعنا اطعنا کی، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اس بات میں. نبی علیہ السلام جو ارشاد فرماتے ہیں بس پتھر پہ لکیر ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ والے سوال اٹھ ہی نہ رہے ہوتے. مطلب ایسا ہونا کا مطلب ہے کہ اگر ایمان کے یہ حالات ہوتے تو اب جب عمومی، اور یہ میں صرف 1 یا 2 اسکالرس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ انگلش عربین جو ہے نا اسکالرس جو اس وقت کے سوڈو انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے قبر کی والی بات کے اوپر. اور ویسے ریگولر سیشن ان کی بڑے کنوینشنل ہوتے ہیں. اس طرح کی باتوں پہ آ کے ان کو سائنس سوچتی ہے آ کے، وہ میں ابھی سائنس کے تھرو ہی جواب دوں گا انشاءاللہ ساری باتوں کا. مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بھی بہت بڑا ایک آگ لگی ہوئی ہے. قبر میں کوئی لائف نہیں. تو اور اس کے پیچھے سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عذاب کا دن، حساب کا دن ابھی آئے نہیں، تو آپ کہاں سے قبر کے اندر حساب کتاب شروع ہو گئے. تو جو آپ نے بات کی نا کہ من ربو کا، من دینوں کا، من ہذہ رجل، یہ ہذا رجل کون، یہ 3-4 سوال جتنے بھی ہیں نا، باقی کے معاملات بھی ہیں بھائی. تو یہ تو حساب کتاب کے سوال ہی نہیں ہے، تو پھر جینوئن انٹرویو ہو رہا ہے پلیس کرنے کے لیے بندے کو. مگر احادیث بہت کلیئر ہیں کہ عذاب شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ جو لوہے کا گرز ہے نا، اسی حدیث میں کہ جو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، لوہے کا ایسا گرز ہے کہ پہاڑ پہ پڑے تو پہاڑ ریلا ریلا ہو جائے گا. سب سے پہلے اس کو اس گرز سے مارا جائے گا. جب اس نے اس سوال کا جواب دیا نا کہ میں تو نہیں جانتا یہ شخص کون ہے جن کی آپ مجھے جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، تو وہ عذاب تو شروع ہو جائے گا، ورنہ اس کی پٹائی کیوں ہو رہی ہو. تو قیامت ہی نہیں آئی تو کس بات کا اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو حدیث تو بہت کلیئر ہے عذاب کی. جنت کی ایک باغ کی طرح کا باغ یا دوزخ کے گڑھے کی طرح کا گڑھا ہے ایک قبر کسی بھی انسان کے لیے. یہ بھی حدیث میں آپ کو ڈائریکٹلی سنا. تو کس بات کا دوزخ کا گڑھا، جب ابھی قیامت ہی نہیں کھڑی ہوئی، حساب کتاب تو اس دن ہوگا. السلام علیکم. السلام. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے یہ، اور خاص طور پہ جو اہل ایمان ہیں میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی یہ فرمایا کہ وہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کا ہی کمائے ہوئے ہاتھوں کے آگے جو تم پہ آزمائش آتی ہے یا پھر پریشانی آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک صفائی کا نظام بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کچھ لوگوں کو دنیا میں ہی سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے، سزا تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی کلینزنگ کا پروسیس ہے کہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کو کچھ عذاب دنیا میں دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد قبر میں بھی عذاب سے آپ کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد حشر کا بھی ایک پورا پروسیس ہوگا. 50,000 سال کا دن ہے. کچھ لوگوں کے گناہ اگر اس کے بعد بھی باقی رہے تو وہ وہاں پر بھی ان گناہ معاف ہوں گے. پھر آپ کے پاس پولیس صراحت کی سختی ہے. تو ایک تو اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کے تھرو جو گناہوں کی صفائی کرتا ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم دنیا میں بھی مشکلات کاٹیں، پھر قبر میں بھی اللہ خدا نخواستہ عذاب ملے، پھر حشر کا دن بھی ہمارے لیے مشکل ہو، پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا بھی مشکل ہو، پولیس رات پہ بھی سختی ہو، لیکن ہم جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ منصف ہے، وہ کسی کو بھی انصاف کیے بغیر
اس طرح نہیں ہے فری ٹکٹ ٹو جنہ نہیں ہے. ہاں اللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے. تو ایک قبر کے عذاب کی وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ دیٹ سائڈ از آن دا ادر سائڈ, دیٹ تھنگ از آن دا ادر سائڈ آف ایکویشن. تو ونس آپ کی جب موت واقع ہو جاتی ہے, یور آئیز گیٹ شٹ, تو وہ آپ کی دوسری دنیا جو ہے وہ کھل چکی ہے. اور اسی لیے جو ہے موت کو جو ہے نا وہ ایک قسم کا چھوٹی قیامت بھی کہا گیا ہے حدیث میں, کہ آپ کا تو ہمارے لیے قیامت جو ہے وہ موت ہی ہے. جب آپ کی آنکھیں بند ہوگی تو آپ کے سامنے ورلڈ دنیا جو اللہ تعالیٰ کی جو آنکھوں سے اوجل دنیا ہے وہ کھل جائے گی اور حقیقت آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی. نہیں تو اس سوال کا کیا جواب ہے کہ ایک دفعہ آپ کی روح قبض ہو چکی ہے تو اب تو کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو روح قبض ہونے کے بعد آپ کس بات کی سزا جزا چل رہی ہے؟ مطلب آپ کی بات سے میں بات سمجھ گیا, مگر جسمانی حد تک تو ٹھیک ہے. اور جیسے ہی جسم اور روح کا رشتہ قائم ہے تب تک تو ہمیں سزا ملے تو ٹھیک ہے, قیامت کے دن فائدہ ہو رہا ہے. تکلیفیں ملیں تو ٹھیک ہے, قیامت والے دن فائدہ ہو رہا ہے. مگر روح ایک دفعہ جسم سے منقطع ہو گئی تو اب جو ہے نہ کوئی توبہ ہو سکتی ہے نہ کچھ. اب تو میرے معاملات ختم ہو چکے ہیں, تو اب تو قیامت والے دن کا انتظار کرنا چاہیے تھا مجھے. سمجھے؟ تو یہ سوال ان کا جو ہے نا وہ جس لاجک پہ کھڑا ہے وہ لاجک سمجھنے کی کوشش کریں. وہ اسلام ہی کو بیسس بنا کے سوال کر رہے ہیں, وہ کوئی مطلب کسی اور فلسفے کے تھرو نہیں آنا چاہ رہے. وہ اسلام ہی کو ایکسپلین کرتے کرتے کہتے نہیں قبر والا کل تو معاملہ نہیں. تو ان سے پوچھے کہ اتنی حدیث جو ہیں وہ کسی نہ کسی فلسفے کی طرف تو آپ کو جو ہے رخ موڑ رہی ہیں, مگر نہیں رخ نہیں موڑنا ہوتا. تو اور کوئی کسی کے اور کے پاس کوئی ایسا دیکھیں, یہ سارے سیشن جو ہے نا یہ کوئی لیکچر سیریز نہیں ہے, یہ سوچنے کا ہمارے چینل ہے نا وہ لوگوں کو سوچنے کی ٹریننگ دیتے ہیں. اور فلسفہ جو ہے نا وہ سوچ کی بنیاد ہے, تو وہ بنانا ضروری ہے ہمارا. اس لیے یہ والا سوال سے میں نے بات شروع کی. کوئی اور کسی کا چیٹ پہ کوئی آنسر آیا یوٹیوب پہ آ رہا ہو وقار سے, مجھے بتائیے what do you think is the answer to this question. کچھ لوگوں نے یوٹیوب پہ اس کا آنسر دیا ہے. اچھا, تاکہ ایک آنسر یہ ہے کہ تاکہ آخرت میں نہ ملے گناہوں کی سزا. یعنی یہ وہی بات ہے جو میں کر رہا تھا, اس طرح کا جواب دیا. حدیث ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. تو یہ وہ کم و بیش وہی مجھے بس باتیں ہیں وہی جو پڑھ کے کہ سنائیں جو اس سوال کے جواب ہے. ابھی کامنٹس مت پڑھیں نا, باقی ابھی خالی وہ بتائیں. سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری باڈی کو ٹائم میں ٹریول کرا کے آگے فیوچر میں لے کے چلے گا اور ہمیں ایک پکچر دکھا دی کہ آپ کو جنت ملے گی یا جہنم. پھر جب قیامت آئے گی تو دوبارہ سے باڈی کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ وہیں سے جہاں ہم دفنائے گئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آگے لے جا کے جو ہے دکھائی جا رہی ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. ہمایوں کا جواب. مجھے آپ کا نام نہیں نظر آ رہا مگر بہت ہی اچھا پرسپیکٹو آپ نے دیا ہے. جواب یہ نہیں ہے مگر یہ بات بہت عرصہ چلتی رہی ہے اس اعتراض کے خلاف کہ بھیا آپ ٹائم کا جو فیکٹر ہے نا, ٹائم کا فیکٹر ڈیلیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ قبر ٹائم کے فیکٹر سے نکال دیتی ہے انسان کو, موت ہی نکال دیتی ہے. تو جب ٹائم کا فیکٹر نکل گیا تو وہ کس بات کا انتظار کر رہا ہے, اس کا تو جنت اور جنت شروع ہو گئی. مگر یہ آنسر صحیح نہیں ہے, اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں. کیونکہ وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہیں, کیونکہ ٹائم کا کانسیپٹ اور اسپیس کا کانسیپٹ آ رہا ہے تو عوام کو کیونکہ لائیو جا رہے ہیں ہم ناٹ گونا اوپن دیٹ کانسیپٹ ایون دو میں بات اسی ریل میں کروں گا. مگر اس سوال کے جواب میں آپ کو میں نے بات سمجھانی ہے. اور کسی کا جواب آ رہا ہے اس سوال کے جواب میں؟ وہ آتا نہیں. میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ یہ بات انصاف کے ہی خلاف ہے کہ اگر عذاب کا ایک دن ہے اور جزا کا ایک دن ہے, مطلب ہے کہ حساب کا ایک دن سٹارٹ ہونا ہے, اگر ایک دن ہے ایسا جو کہ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے, تو اس دن سے پہلے اور موت کے بعد کسی اور قسم کی سزا دینا اس انصاف کے ہی خلاف ہے, وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کا نقطہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں.
جس کی وجہ سے ابھی تنزیل نے بھی کہا اور بھی کسی صاحب نے کہا نا کہ وہ سزا وہاں پہ بھی تو کم ہو رہی ہے نا, ریڈنڈنٹ نہیں ہو رہی, دوبارہ نہیں ملے گی, پہلے سے ملنا شروع ہو جائے گی. اگر پہلے سے ملنا شروع ہو جائے گی تو پھر وہ والا دن تھوڑی ہوا حساب کا دن, تو پھر جس دن مرے اسی دن اسٹارٹ ہو گیا. So this is not how you are supposed to look at it. اگر کسی کے پاس آنسر اور نہیں آ رہا تو میں شروع کرتا ہوں. I just wanted people to start pondering now. یہ وقت جان کے میں دے رہا ہوں, ورنہ میں ڈائریکٹلی شروع کر دیتا کہ ان کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا. آئی تھنک کلزیب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, پلیز کلزیب. جی سر مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارا آخری ٹائم پہ ہم کلمہ پڑھیں گے اور اس ٹائم ہماری جان نکل جائے گی تو اس طرح ہم بخشے جائیں گے اور ہمارے قبر کے سوالوں میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور جو شخص کلمہ نہیں پڑھ سکے گا یا منہ سے کچھ بھی اور بات اس کی نکل جائے گی تو وہ جو حدیث ہے کہ روح اوپر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی سے فرشتے وہیں سے نیچے پھینکتے ہیں اور اس پہ پھر وہ سوال کے جواب بھی نہیں آتے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے. میں بھی سر یہ والی بات اس کا آنسر مجھے تو یہی لگ رہا ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے, مگر یہ سوال نہیں ہے. آپ نے جواب جو دیا نا وہ اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ قیامت والے دن کا عذاب جو ہے نا وہ قبر کے عذاب سے کیسے ریکنسائل ہوتا ہے. سو اس کا جواب میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. جب تک آپ قبر کو ریئل لائف نہیں سمجھیں گے نا, پوری لائف ہے, لائف سٹائل ہے وہ پورا, تب تک آپ کو قبر کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا. اور یہی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات. ایون دو سائنٹسٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, جو غیر مسلم سائنسدانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, مگر ان کو سمجھ نہیں آئی. بہرحال میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی گہری نگاہ سے انسان کی لائف کو دیکھیں تو آپ کو صاف سمجھ آ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نظام اور ان کے فلسفے کے اوپر سوچتے ہوئے ایک مسلمان کو صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے جتنی بھی وقت گزارنا ہے میں نے لائف کا اس دنیا میں, میرے شادی ہوئی, بچے ہو گئے, میرے دوست ہیں, میرے اور ڈیپینڈنٹس ہیں, میرے کہے ہوئے الفاظ, میرے کیے گئے اعمال جتنے بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں تو وہ صرف فرشتے نہیں ریکارڈ کر رہے دونوں طرف, وہ لوگ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. کیسے وہ اپنی کانشیس سب کانشیس مائنڈ روٹین, باپ جو بتاتا ہے بچے اس کو فالو کرتے ہیں. جو جیسے ابھی ہم سیشن کر رہا ہوں میں, آپ لوگوں کے ذہن کے اوپر ڈائریکٹ اثر ڈال. سو میرے تمام تر اعمال کی جو ریپرکشنز ہیں نا وہ لوگوں کے اعمال میں اور ان کے سوچ کے اوپر اثر میں نظر آتی. دس کنٹینیوم از ویری ویل ڈاکیومنٹڈ اینڈ ریکارڈیڈ ان دا قرآن اینڈ حدیث. اور اسلام کا ایک بڑا زبردست کانسیپٹ ہے, یہ باقی کے ادیان میں اس طریقے سے نہیں ہے, ضرور میں نے پڑھا ہے مگر اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اسلام اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی جسمانی طور پر ختم ہو گئی ہے, روحانی طور پر آپ کی قید ہو گئی ہے آپ کی, مگر آپ کے زندگی کے اثرات جو ہیں وہ آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے جب تک کہ قیامت نہیں آتی. سو ان اثرات کا کیا کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا, نبی علیہ السلام نے بہت کلیئرلی بتایا کہ ان اثرات کا بھی آپ کو نقصان یا فائدہ ہوتا رہے گا. اگر برے اعمال کیے اور اس کے اثر میں اور لوگوں کو دعوت پہنچی تھی برے اعمال کی, اور جب تک وہ کرتے رہیں گے تب تک آپ کو بھی آپ کے اعمال کا میٹر بھی آن ہے, میٹر آف نہیں ہوا آپ کا. اس حدیث کا بہت کلیئر حدیث سناتا ہوں کہ ہر قاتل کو قتل کا جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ قابیل کو بھی ہوتا ہے. جتنے بھی قتل ہوں گے آپ, ان تمام تر ہوئے ہوئے قتل کا گناہ قابیل کو بھی پہنچے گا, کیونکہ اس نے شروع کیا تھا یہ کام اور پروف آف کانسیپٹ دے دیا تو لوگوں کے ذہن میں اثر آ گیا اس کا کہ یہ بھی کام کیا رہتا تو وہ بھی کرتے ہیں. حالانکہ ایک دفعہ بھی اس نے دعوت نہیں دی کسی کو, ایک دفعہ بھی دعوت نہیں دی کہ قتل کیا کرو, بلکہ وہ تو ریپینٹ کرتا رہا, بھاگ گیا تھا وہ تو قتل کرنے کے بعد, چھپتا رہا اور آئسولیشن میں زندگی گزاری. اگر ایک بندہ اگر برملا دعوت بھی دیتا ہو برے اعمال کی تو پھر تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے اس کی کہ اس کے میٹر تو پتہ نہیں کتنی سپیڈ سے تیز چل رہے ہوں گے. عامر بن نہیل خزاعی, نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے دوران نماز پڑھائی, اور میں چھوٹی کر کے سناتا ہوں, حدیث بہت لمبی ہے.
تو نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران ایک قدم آگے بڑھایا اور ایک قدم پھر پیچھے بڑھایا، الگ الگ اوقات میں نماز کے دوران. جب نماز ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں. نبی علیہ السلام نے کہا مجھے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دکھایا گیا اور اس باغ کے اندر جو درخت پہ پھل لگے ہوئے تو اتنے میرے سامنے واضح ہوئے کہ میں نے سوچا کہ اس کا پھل پکڑ لوں. اور پھر میں نے دوزخ مجھے دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ عامر بن نوحیل خزائی جو ہے وہ اپنی آنتیں زمین سے اٹھا کے اپنے واپس اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے. تو میں ایک قدم پیچھے ہو گیا. میں آپ کو یہ حدیث سے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنا بڑا واقعہ ہے کہ عمر بن نوحیل خزائی کعبے کا متولی تھا، کعبہ اس کے اندر آتا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے یمن کے سیریا کے ایک دورے پہ گیا ہوا تھا اور وہاں پہ جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جو مورتیاں بناتے ہیں وہاں پہ تو مذہب یہ تھا. تو اس نے کہا یہ مورتیاں کیوں بناتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مورتیاں اس لیے بناتے ہیں. تو اس نے کہا بڑا رومانٹک کانسیپٹ ہے، یہی لفظ ہے اس کے، یہ تو بڑا رومانٹک، حالانکہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا. ہی سیڈ کہ کیا ہی رومانٹک ہے کہ اللہ سے اپنے رب سے کتنا کنیکشن قریب کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم کعبے میں بھی کریں گے. کعبے میں لوگ اللہ کے پاس ہی آتے ہیں. تو وہ مورتیاں اٹھا کے اور پہلی مورتی اٹھا کے کعبے میں لیا، اور وہ پہلی مورتی لایا تو اس کے بعد آپ جتنی بھی کعبے میں شرک ہوا وہ سب کا کریڈٹ عمر بن نوحیل خزائی کو جاتا رہا. یہ دو چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت کلیئرلی پتا ہو کہ قابیل اور حابیل. ہمیں تو صرف یہ سائیکالوجی میں بتایا جاتا ہے نا کہ صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ صدقہ ہے، اور وہ ہم سب کو پتا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کروں گا. کہ ایک عالم نے، ایک باپ نے، ایک ماں نے، ایک بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے بچوں کو کوئی بھی ایک اچھی نصیحت کی اور ان کے دماغ میں ایک ایسا بیج بو دیا کہ جس کی بنا پہ اس نے بعد میں اچھے اعمال کیے یا برے اعمال سے رکا، تو اس کا کریڈٹ بھی وہ بڑے بھائی کو، اماں کو، ابا کو یا استاد کو یا عالم کو جاتا ہے. اتنا کلیئر یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کا میٹر آپ کے مرنے کے بعد رکتا نہیں ہے. اور اگر آپ کا میٹر آپ کے مرنے کے بعد نہیں رکتا تو کب رکتا ہے؟ اس کا جواب ہے یوم الدین کو رکتا ہے. جب سب مر جائیں گے، جب سور پھونک دیا جائے گا تو سارے میٹر آف ہو جائیں گے. تب تک سارے کے سارے میٹر، یہاں تک کہ پہلا بندہ قابیل، پہلا بندہ، اس کا میٹر بھی ابھی تب تک چلتا رہے گا. یہ ہے اس حدیث کا منبع کہ جب تک قتل ہوں گے تب تک قابیل کیوں حضرت آدم کے پہلی اولاد میں سے ہے، تو اتنی اوریجنل، مطلب اتنی پرانی داستان ابھی تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی. اتنا بڑا کانسیپٹ ہے یہ جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ جتنے بھی قبر کے معاملات کے خلاف بولنے والے اس وقت کے اسکالرز ہیں نا، ان سب کو ان حدیث کا پتہ اور مانتے بھی ہیں، کیونکہ اس باتوں کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اچھی بات کے اثر کا فائدہ اچھی بات کے کرنے والے کو بھی ہونا چاہیے. جس نے اچھی بات بتائی تھی اور جس نے عمل کیا تھا بعد میں، دونوں کو ہونا چاہیے. اور بری بات کرنے والے کا گناہ بری بات کے کرنے والے کو، اور اس کے اوپر جس کے اوپر اثر ہوا، اس نے جو برا عمل کیا، اس دونوں کو گناہ ملنا چاہیے. سو یہ بات تو کامن سینس کی. ابھی ریپبلک آف انڈیا نے ذاکر نائک کے اوپر کیا کیس کیا ہوا ہے کہ آپ کے ایک لیکچر سے انفلوئنس ہو کے ڈھاکہ میں بومبنگ ہوئی تو آپ بھی جیل میں جائیں گے اور آپ اسی طریقے سے سڑیں گے جیل میں. یہ غیر مسلموں کو بھی پتا ہے اس کانسیپٹ کا. اسلام نے تو واقعی میں کامن سینس کی بات کی ہے یہاں پہ کہ آپ کیسے مبرہ ہو گئے. آپ کی وجہ سے ایک بعد میں برا عمل ہوا، آپ کی وجہ سے ایک بعد میں اچھا عمل ہوا، دونوں کا جو ہے نا وہ عمل آپ کے پاس بھی اسی طریقے سے ریکارڈڈ ہے. سو یہ کانسیپٹ صرف تبھی کلیئر ہوتا ہے جب کور کا کانسیپٹ آپ بیچ میں پلیس کرتے ہیں. دنیا اور یوم الدین کے بیچ میں سور پھونکنے والے ٹائم میں، سور پھونکنے سے لے کے آج میں مر جاؤں اور جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا تب تک میرے کیے گئے تمام تر اعمال کے آیوٹا، مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کسی 1% بھی کسی بھی بندے میں، میرے پڑ پوتوں میں بھی کوئی اثر آ رہا ہے تو ظاہر آئے گا. تو وہ تمام تر جو ریکارڈ ہے نا وہ میں اس کا یا تو پھل کھاؤں گا یا پھر دوزخ کا اللہ تعالیٰ بچائے مطلب عذاب آئے گا. اور قرآن پاک نے اس لیے کہا کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھ لیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ، اور ٹھیک بتایا مگر
ही पिक्चर बताएगी कि कोई भी नेकी अल्लाह को पसंद आ सकती है, और बिल्कुल ऐसा ही है, मगर उस नेकी को इस तरीके से भी आपने छोटा नहीं समझना, या फिर किसी बुरी बात को भी बुरा नहीं समझना। पूरी सूरत की आयतें सुना रहा हूँ आपको। तो जिस बंदे ने छोटी सी भी नेकी की और उसका असर नीचे आता रहा, तो वो जितना बड़ा असर लेगा, ज़रा छोटी सी बात पे बड़ा असर ले सकता है, या फिर उसी कंटिन्यू में ही रहा हो, तो ये इंसाफ के तकाजे के खिलाफ है कि मेरी वजह से कोई बात आगे गई हो अच्छी, और मुझे उसका क्रेडिट ना मिले आखिरत वाले दिन। इतना माइन्यूट लेवल पे भी कोई जर्रा भी नहीं बचेगा कि जो कि जिसका हिसाब किताब में मुझे फायदा या नुकसान ना हो रहा। नबी अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट हदीस है कि क़यामत वाले दिन जब लोग अपने अमाल के पहाड़ देखें, गुनाह भी सवाब भी, तो हैरान रह जाएंगे कि हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं थी, ये पहाड़ कैसे हो गए, इतने कैसे मैंने अच्छे अमाल कर लिए, इतने सारे अच्छे अमाल में, मतलब कई कई हजार साल जिंदा रहने के बाद भी ये पहाड़ नहीं मैं कायम कर सकता था, मेरी 30-40 साल की उम्र में मैंने क्या अमल कर लेना। तो गौर से समझिए इस बात को कि वो पहाड़ उस मीटर की वजह से है, वो मीटर ऑन रहता है आपका, जो कि असरात हैं आपके अमाल के। और इसलिए कब्र की लाइफ जो है वो आखिरत की लाइफ से बिल्कुल फर्क है। जब तक आप सूर नहीं फूका जा रहा, आपका मीटर, आपके अमाल जारी है। और इसलिए जिन भाई साहब ने अभी ये बात की थी ना, बहुत अच्छा पॉइंट था, वेरी इंटेलिजेंट पॉइंट, कि वो एकदम टाइमलेसनेस में चला गया और वो क़यामत वाले दिन पहुंच गया, तो ऐसा हो नहीं सकता ना, बिकॉज जब तक सूर नहीं फूका जाएगा उसका क़यामत का हिसाब शुरू नहीं हो सकता। बिकॉज अभी उन बच्चों ने कई 100 साल, हजारों साल बाद, क्या पता वाला पैदा होना है, जिन्होंने वो वाला अमल करना है जो कि इसकी बुनियाद मैंने रखी हुई है, चाहे बुरा चाहे अच्छा। सो मैंने एक बार जुनैद जमशेद से बात कर रहा था, मेरी कंपनी में आए हुए थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और दर्जात बुलंद करे। तो बात करते करते ना, वो जब अपने बारे में बात करते थे ना, क्योंकि लोग तो उनके बारे में पूछते हैं कि आपकी लाइफ का चेंज क्या है, तो रो पड़ते थे। तो मैंने कहा आपको सबसे बड़ा क्या मतलब रिग्रेट है? नहीं सर, मुझे रिग्रेट पता किस बात की, कि मैं मर भी जाऊंगा ना तो ये मेरे गाने चलाते रहेंगे, हालांकि मैं क्या क्या के थक गया हूँ, कोई ना कोई घर में मेरा गाना चल रहा होगा और उस पर डांस चल रहा होगा, और पता नहीं क्या नशा कर रहे होंगे बच्चे और बच्चियां, और पता नहीं क्या महफिल चलेगी, और मुझे उसका कब्र में भी अजाब हो रहा होगा और आखिर में, और रोना शुरू हो गया, और हमेशा ये बात करते हुए रो पड़ता। और अल्लाह ताला उसको उसको दर्जा बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करें। मगर कॉन्सेप्ट कितना देखें, कितना बड़ा है ये, कि जितना बंदा ज्यादा बड़ा हो जाता है दुनिया में, उतना ही ज्यादा उसका अरबों में उसका इन्फ्लुएंस होता है, अरब लोगों में। और वो हल्का सा भी गुनाह इन्फ्लुएंस कर दे तो क़यामत वाले दिन उसकी तो बचत नहीं है। तो इसलिए अंडर द रेडार रह के ही आप अगर लाइफ गुजारें तो एटलीस्ट उसका, आपका नीचे वाला जो पिरामिड है ना, वो छोटा हो जाएगा असरात का। मगर उसी का भी बड़ा फायदा है, नबी अलैहि सलाम ने कहा ना, रश्क उस पे करो कि जो अल्लाह ताला का की किताब को आगे पहुंचा रहा है, उस आलिम पे रश्क करो कि जो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म को आगे पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि उसका इतना बड़ा पहाड़, मतलब उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, ऐसे पहाड़ दुनिया में नहीं होते, इतने छोटे छोटे पहाड़ हैं दुनिया के, कि जब उन्होंने, हमने देखना है आखिरत में कि ये अमाल लिखे मेरे, तो उन उलमा की क्या ही बात होनी है कि जिनके असरात अभी तक हम 1400 साल हो गए हैं उन उलमा को, कि जिनकी किताबें अभी पढ़ पढ़ के हम आगे बात कर रहे हैं। सो कब्र का जो चीज सारा का सारा मामला है, वो होना बेहद जरूरी है। ये बेस लाइन आर्ग्यूमेंट समझे आप, कि जब तक सूर नहीं फूका जा रहा, मेरी रूह तो कब्ज हो चुकी है और वापस जाहिर रूह कब्र में ही लुटाई जाती है, मगर ये हो नहीं सकता कि मैं सूर फूकने से पहले ही प्रीएम्प्टिवली, बगैर किसी अपने अकाउंट के, मतलब मेजर अकाउंट तो मेरा कब्र मरने के बाद है, और ये मैं आपको एक मुस्लिम स्कॉलर की रिसर्च ही बता रहा हूँ, कि एक मुसलमान जिसको जबान दे दी गई हो या जिसने कोई अमल कर ली हो, हाथ पैर दे दी गए हो, ये हो ही नहीं सकता कि वो अपनी इस लाइफ में इतने अमल करे कि जितने अमल उसके मरने के बाद उसके असरात के बिना पे हो जाने। तो असल में लाइफ जो है ना, वो कब्र की है। और अली बिन अबी तालिब ने यही कहा था, जब कब्र को देखा तो उन्होंने कहा कि मरे हुए तो हम हैं, जिंदा तो असल में ये हैं। और लोगों ने उससे क्या मतलब लिया कि ये देख चुके हैं लाइफ अल्लाह ताला को, ये देख रहे हैं, बाकी उनको वो कुछ नहीं देख रहे सिवाय इसके कि उतने तमाम तर असरात जो उनकी लाइफ में किए गए, कहे गए अल्फाज के। ये मैं इतनी लंबी तमहीद क्यों मान रहा हूँ, हालांकि मैं पॉइंट पे नहीं आया हूँ अभी। आपको पता ना, मरकज हमारा तीसरा सवाल है। ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है कि आपको पता हो
کہ قبر میں ہونا کیا ہے اور کیسے ہونا ہے, کیوں ہونا ہے. تو جو سب سے پہلے کیوں ہونا کے اوپر ضرب لگ گئی ہے نا مسلمانوں کے کانسیپٹ میں, یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک صدقہ جاریہ چل رہا ہے اچھا یا برا, تب تک تو مجھے ویٹ کرنا پڑے گا. تو کس بات کا ویٹ کہاں پہ ویٹ کریں گے؟ ویٹ آپ اس دنیا میں تو نہیں کر رہے, وہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں آپ اپنی قبر میں. اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی قبر جنت کا باغ ہے تو کوئی قبر دوزخ کا گڑھا ہے. اور بہت آسان کر کے سمجھا دوں کہ نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا نا, اور قیامت قرآن پاک میں بھی, کہ شہید نہیں مرتا, آپ خود سمجھ جائیں گے آپ کے اس میں روح اس کی نکلی مگر اس کو موت نہیں آئی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روح میں نہیں نکلی. بہرحال وہ ایک لمبا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, مگر اتنا خوبصورتی سے یہ دونوں بلاکس جو ہے نا کمبائن ہو کے پوری پکچر بنا دیتے ہیں کہ کیسے آپ نے دیکھنا ہے اس کو. تو یہ تو مولانا اسحاق کا سیشن ہو رہا تھا, تو انہوں نے کسی نے کہا نا کہ قیامت تو قبر میں آ جائے گی, تو اسے انہوں نے کہا تو پھر صدقہ جاریہ کا کیا کیری فارورڈ کریں گے, جنت میں فائدہ ہوگا اس کا. جنت میں تو سب کو, چاہے وہ 0 پہ انٹر ہوا ہے چاہے 100 پہ انٹر ہوا ہے, جب تک آپ کا صدقہ جاریہ قائم ہے تب تک آپ قبر میں انجوائے کر رہے ہیں. اور اگر برے کام چل رہے ہیں تو قبر میں آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ دوزخ کیا چل رہی. اب رہی بات کہ کیا سوال پوچھے جا رہے ہیں, اس کا کیا تعلق واسطہ ہے. I hope this actually clarifies and takes out the base of the argument, جو کہ ان معترضین کو ہو رہی ہے نا, بہت زیادہ ان کو مسائل ہو رہے ہیں, ان کی آرگومنٹیشن کی کے خلاف آپ کے پاس یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اب اچھا ساحل بھائی, اس میں 2 سوال ہیں, وہ کبھی پوچھ لیں کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, یا اینڈ پہ سوال آپ سمجھتے ہیں کرنا چاہیے؟ میں ابھی پوچھتے ہیں, میں ایک کانسیپٹ کو کمپلیٹ کر دوں ذرا, میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں حدیث ہے جس کو سائنس کا بالکل بھی شغف نہیں ہے, ان کو میں بتا دوں کہ یہ جو دنیا ہمیں دکھائی گئی ہے یہ کہیں سے بھی پوری دنیا نہیں ہے. میں کائنات کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہوں یا سنائی دے رہا ہوں یا جس سے ملتا ہوں ان کے سامنے بیٹھتا ہوں, this is not even half of the actual life I am living. کیسے پتا مجھے؟ سمپل سا بیسک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ 2 فرشتے میرے باتیں لکھ رہے ہیں, وہ کدھر ہیں فرشتے؟ مجھے تو نظر نہیں آنا, محسوس ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ there is a parallel life. اللہ تعالیٰ کے اس دین کے علاوہ یہ کانسیپٹ کہیں اور نہیں ملتا. الحمدللہ کہ ہم تو پیدائشی بتا ہی رہتا ہے کہ بھائی 2 الگ الگ پرسنالٹیز ہیں ادھر, جن کو ہم نماز میں سلام کرتے ہیں. ہر وقت ہمیں احساس دلاتے ہیں, ہم نماز میں کیا احساس دلاتی ہے کہ یہاں پہ میں اکیلا نہیں ہوں. قرآن پاک نے بتایا کہ میری پیدائش کے ساتھ ہی یہ 2 الگ الگ شخصیات پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں, اور یہ 2 الگ ہیں. تو گن کے 5 بنتے ہیں جو ہر وقت 5 بندے چل رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں خالی 2 کی, باقی جنات کا کانسیپٹ اسلام میں, فرشتوں کا کانسیپٹ اس طریقے سے اسلام نے بتایا, کسی اور دین نے بتائی کہ نعوذ باللہ دین تو ایک ہی ہے, کسی اور مذہب نے اپنی انٹرپریٹیشن تک پہنچائی نہیں نیچے. اور اگر باقی انبیاء بتاتے بھی رہے تو ہم تک نہیں پہنچا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا احسان یہ ہے ہمارے اوپر, کروڑوں انسانوں میں سے ایک, کہ یہ کانسیپٹ کلیئر کر کے بتایا کہ آپ اپنے آپ کو اس دنیا کو کمپلیشن کے سینس سے نہیں دیکھیں گے, اس کو انکمپلیشن کے سینس سے دیکھیں گے. اور جو باقی کا جو سارا کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کہا ہے. یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ ہے نہیں اور میری بات مان لو, نہیں, وہ ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فرشتوں پہ ایمان, اللہ پہ ایمان ہے, تو اللہ خود غیب میں, فرشتوں پہ ایمان ہے تو بالکل فرشتے غیب میں, وہی پہ ایمان ہے فرشتے وہی بھی غیب میں سے آ رہی. سو جو روز حشر پہ ایمان ہے وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں, وہ بھی غیب میں. مگر وہ جو باقی کے فیوچر کا غیب ہے نا, جو پریزنٹ کا ہمارے سامنے معاملہ ہے, اور فیوچر بھی غائب میں, اور پاسٹ بھی ریکارڈڈ ہسٹری میں باقی سب غائب ہو گئے, یہ وہ غیب نہیں. جو اس وقت پریزنٹ کا غیب ہے اس غیب کی بات سمجھیں تب وہ قبر کانسیپٹ سمجھ آئے گا. کہ جب ہم ایک خاص یونیورس کو اپنے سامنے ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے سامنے میرے ہاتھ لیفٹ اور رائٹ پہ 2 فرشتے ہیں, تو یہ کہاں سے آئے ہیں, کدھر رہتے ہیں, کہاں کیا کانسیپٹ ہے, ان کی حیت کس چیز سے بنی ہوئی ہے. تو یہ مسلمان کے بچے کو بتانا ماں باپ کا کام ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ہر وقت ان کو ریئلائز کر کے رکھنا ہے. Realize that and experience this, and if you experience this then you can really understand the concept of qabr. اور وہ کیا کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. This is the parallel universe.
جو کہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، پیراللی کہ کہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے کہیں چل رہے ہیں، ہم اسی میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں بس وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لائے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو غیب پہ ایمان لے آیا اس کے لیے اس کتاب میں وہ دروازے کھلیں گے ہدایت کے کہ وہ کسی اور انسان کو نظر ہی نہیں آئیں گے. اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہتی ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو اس غیب کو مانتے ہیں. کس غیب سے؟ کہ یہ میرے آس پاس کوئی دنیا کی مخلوقیں زندہ ہیں، کارآمد ہیں، کار فرما ہیں، میرے لیے فائدے کے لیے بنی ہیں اور ہم اکٹھے رہ رہے ہیں. بالکل اسی کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا جیسے ہی میری روح ڈیٹیچ ہوتی ہے قبر موت کے بعد، تو میں جیسے ہی دنیا کے اس زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہوں تو وہ زمین اسی غیب کا حصہ ہی ہے اور وہاں پہ وہ چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں جو اس وقت میرے اس ہوش میں نہیں آئے. اور یہی ٹیسٹ تھا اور یہ ٹیسٹ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے میرے اوپر موت آتی ہے. تو جب وہ ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا غیب کا تو میرے پر غیب کے سارے دروازے کھل جائیں. یہ اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ جب تک آپ اپنے اس ہوش میں ہیں، اس ہوش میں جس میں اور آپ ہیں، تب تک وہ غیب کے دروازے بند ہیں. اور جیسے ہی میری موت آئے گی تو میرا ٹیسٹ ختم. تو ٹیسٹ کس چیز کے اوپر؟ ٹیسٹ ہی غیب پہ. تو قبر میں جانے سے فوراً پہلے ہی مجھے پتہ چل جائے گا کہ اصلی کہانی کیا تھی، باقی کے تمام تر مخلوق کیا ہے. اور جو حدیث ہے نا کہ سوائے انسانوں اور جنوں کے باقی تمام مخلوق سن سکتی ہے کہ قبر میں عذاب کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کیا عذاب ہو رہا ہے. یہ حدیث ہے بخاری کی ڈائریکٹ کہ انسان اور جن کے علاوہ اس گرز کی آواز کی سب کو آتی ہے، ہمیں نہیں آتی اور جنوں کو نہیں آتی. کس کا مطلب ہے ان دونوں کے اوپر غیب کا ٹیسٹ. اگر آتی ہوتی تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی کوئی بدکاری کر سکتا تھا. اپنے دادا پر دادا کو دفنانے کے بعد ہی ہمیں سمجھ آنا تھی کہ بھیا بس یہ کام ختم، کیونکہ یہ تو بہت بڑا عذاب آنا ہمارے اوپر. سو جیسے ہی ہم قبر میں جاتے ہیں تو ایک پیرلل یونیورس جو ہے نا وہ ہمارے اوپر آیا ہو رہتی ہے. وہ پیرلل کا جس کے اندر میں ابھی بھی ہوں، پیرلل کا مطلب سائڈ پہ نہیں. تو میں اس یونیورس کو بھی دیکھ سکتا ہوں کہ جس یونیورس میں میں ابھی ہوں مگر دیکھ نہیں سکتا. سو اٹ از یہ جو قبر کا جو معاملہ ہے نا اس یونیورس کے اندر اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر میں اس دنیا میں چلا جاؤں گا کہ اس کائنات کو دیکھ سکوں گا کہ جس میں پہلے بھی تھا مگر مجھے نظر نہیں آتی تھی. اب جب یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام بھی کوئی تصویر لے کے آئے گا میرے سامنے اور کہے گا من ھذا رجل. تصویر تو اس دنیا میں لائی جاتی ہے. ہمارے ان 5 سینسز کو ایک فوٹو کی ضرورت ہے. ایک پاسپورٹ دکھائیں گے کسی کا، میرا آئی ڈی کارڈ دیکھیں گے آپ. اس دنیا میں تو فرشتے مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس دنیا میں وہ 2 فرشتے نظر آ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جن کی جو ہے لائٹنگ سے زیادہ چمک اور رات اور بجلی سے زیادہ ان کی گرج، وہ تم سے آ کے پوچھیں گے عمر بن خطاب من ربک کا. تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ غور سے سنیں اس کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر ویسے ہی ہوش میں ہوگے جیسے تم اب بھی ہو. اس کا مطلب ہے کہ I will have a way more richer life because میں ابھی بھی ہوش میں، مجھے فرشتے نظر نہیں آتے. اس وقت جب مجھے ہوش آئے گی تو مجھے سب کچھ ہی نظر آئے گا. So I will have a very visual and very rich life at that time قبر میں. اور اس لیول کے معاملات میرے سامنے ہوں گے کہ جس لیول کے اندر کوئی آئی ڈی کارڈ یا فوٹو لا کے نہیں کوئی دکھاتا. فرشتوں نے مجھے نبی علیہ السلام کی پوری مطلب I will be looking at him the way as if I am standing in front of him. کیونکہ وہاں پہ کوئی ہوائی جہاز سے جانا نہیں پڑتا، یہاں پہ جانا پڑتا ہے. یہاں پہ ٹائم اینڈ میٹر کا کانسیپٹ ہے، وہاں پہ ٹائم اینڈ میٹر کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے اور باقی کے سارے کانسیپٹ بھی اسی طریقے سے زندہ ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویزیبل. نبی علیہ السلام از گوئنگ ٹو بی ویزیبل ٹو می جسٹ لائک ایز اف آئی ایم لوکنگ ایٹ ہم. مجھے بالکل اس جگہ کے اوپر قبر میں نبی علیہ السلام بالکل اپنی پوری پرسنالٹی کے ساتھ نظر آئے. اور پھر کہا جائے گا یہ کون صاحب ہیں؟ اور وہ جو کہ مسلمان ہوگا وہ کہے گا یہ میرے نبی ہیں. اور پوچھا جائے گا آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ اور پھر مسلمان حدیث سنا رہا ہوں اور مسلمان کہے گا کہ میں قرآن کے تھرو جانتا ہوں اس شخص کو کہ میرا نبی ہے ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. سو جب یہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تصویر دکھانا یا پھر یہ سوال ہی نہ کرنا ہوگا یا قبر ہی نہیں ہوگی تو بہت ہی اوپر لیول کا مسائل. نیچے آئیں گے تو سب کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں جو آج کا سیشن ہے نا وہ صرف ایک واقعے سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ واقعہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے, اس لیے آپ کو بتانا تھا کہ جمعے کا وقت تھا. تو ایکچولی میں یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا, کیونکہ میں نے کوئی واقعہ سنا تو اس نے کہا کہ مولانا طارق جمیل نے اپنے ایک سیشن میں بالکل اس طرح کا ایک واقعہ سنایا. مطلب یہ کئی دفعہ ہوا ہے واقعہ. بہرحال میرے ساتھ واقعہ ایسے ہوا کہ ہم جمعے کی نماز پڑھے تھے, تو مولوی صاحب نے کہا کہ ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ بھائی صاحب نے کچھ بیان کرنا ہے آپ کے ساتھ. تو ایک 25-27 ایئر اولڈ بوائے لڑکا مائک پہ آیا اور ممبر پہ انہوں نے کھڑے ہو کہا کہ مجھے اعلان یہ کرنا ہے کہ میرے والد صاحب یہ ہے, اور اسی علاقے کے تھے, مسجد کے ایکچولی بہت بڑے ڈونر تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, تو آپ ان کا نام یہ ہے, یہی میرے گھر کا پتہ ہے, اور آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی طریقے سے یہ سمجھتا ہو کہ آپ کے انہوں نے کوئی پیسے دینے تھے یا کوئی لین دین میں کمی رہ گئی تھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف ڈیو ہے, تو ہمیں بتائیں, میں ان کا بیٹا ہوں, ہم بھی آپ کمپنسیٹ کر دیں گے. اور اگر آپ سامنے نہیں بتانا چاہتے تو یہ میرا ایڈریس ہے, 7 والا گھر تھا ان کا, آپ آئیں, یہ بہت ضروری ہے. 3 ہفتے سے 3 جمعوں سے یہ لیکچر یہ جو ہے نا اعلان کر رہے تھے. بہرحال میں اس وقت مسافر تھا ادھر, تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی ہے تو مجھے بتا دیں. بہرحال تو کوئی نہیں کھڑا ہوا, مگر پھر مولوی صاحب نے لیکچر کے دوران, اپنے خطبے کے دوران بتایا کہ یہ 3 بھائی ہیں, ان میں سے ان کے جو بیٹا ہے یہ بار بار ہمارے پاس اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کے خواب میں ان کے والد صاحب آ رہے ہیں, اور وہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ہے نا وہ قرض اتروا دو, کیونکہ میرا حساب کتاب رک گیا ہوا ہے. تو بہرحال پیپل ڈونٹ ٹیک اٹ لائک دس. تو لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے, ایک طلسماتی سی بات لگتی ہے ہر ایک کو کہ ہاں ٹھیک, ریئلزم میں نہیں آتی یہ بات. تو پھر مولوی صاحب نے ان کا تھوڑا سا تبصرہ کیا کہ یہ وہ بچہ ہے جو کہ حافظ قرآن ہے ان تینوں بھائیوں میں سے, اور اس بچے کو ایک ہی تلقین تھی پورے گھر کو, پورے بچوں کو تلقین کرتے تھے کہ سورہ ملک جو ہے نا وہ آپ نے نہ صرف یاد کرنی ہے بلکہ روز اس کی تلاوت کرنی ہے. یہ 30 سال سے یہ بچہ روز سورہ ملک تلاوت کرتا. کہتا میرے بھائی کا ڈنڈی مارتے تھے, اس کے بعد انہوں نے چھوڑی کی, میرے اوپر لیکن فوکس رہا میرے ابا جی کا, اور سورہ ملک میں روز پڑھتا ہوں. اور میرے والد صاحب نے تلقین کی کہ سورہ ملک جو ہے نا وہ تیرا اور میرا بیچ کا رابطہ ہے, یہ خواب میں بتایا. تو میں نے یہ واقعہ سنا, ظاہر ہے ہر بندے کی ہر بات پہ یقین بھی نہیں آتا, تو لوگ ویسے بھی ذرا سا تھوڑا سا بھی کرتے ہیں, تو بہت آئی ہوگی. بہرحال یہ واقعہ میں نے جب سنا تو میرے دوست نے مجھے طارق جمیل صاحب کا ایک سیشن دیا. میرے پاس چونکہ طارق جمیل صاحب کی ریکارڈنگ نہیں ہے, تو وہ ہے بھی ان کی ہزاروں میں ویڈیو, تو ایسے سرچ نہیں ہو سکتی. بہرحال پھر وہ طارق جمیل صاحب کا بھی واقعہ ایسا ہی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ان کے خواب میں بھی ایک بزرگ آئے, اور انہوں نے کہا کہ میرا آپ کے ساتھ کچھ وقت گزرا ہوا ہے تبلیغ پہ, تو میرے جو کچھ جو ہے نا قرضے وہ میں نے دینے تھے, تو آپ اگر کر دیں انتظام تو میرا کام ہو جائے گا. تو طارق جمیل صاحب نے پھر والنٹریلی وہ پوچھا کہ یہ شخص ہیں, ان کا یہ نام ہے, یہ میرے ساتھ وقت گزارا ہوا انہوں نے, مگر مجھے پوری طرح نہیں ان کے بارے میں علم, تو میں پیسے دیتا ہوں کیونکہ یہ بار بار میرے خواب میں آ رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ واقعی سچا واقعہ. طارق جمیل صاحب ماشاء اللہ آئی کین ایکچولی واؤچ فار دا فیکٹ کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں نعوذ باللہ کسی بھی لیول کے اوپر ہم he has a very good credibility about these things. بہرحال I didn't really need طارق جمیل صاحب نا, یہ واقعہ میرے سامنے بھی ہوا تھا مسجد میں. بہرحال تو میں سورہ ملک کے اوپر اس لیے فوکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی نا, کیونکہ جب میں ٹائم ٹریول اور پورٹلز اور یہ ساری ریسرچ کر رہا تھا, اور آپ کو شاید زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر اعتراضات یہ ہے کہ سورہ کہف سے میں نے پورٹلز نکالنی ہے, تو ہر بار میں پورٹل کرتا ہوں, تو میں نے سورہ کہف سے پورٹل نہیں نکالی. ایکچولی میں میری ریسرچ کے دوران بغیر ان واقعات کے بہت سالوں پہلے کا واقعہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ اس کانسیپٹ آف پیرلل یونیورس اور ملٹی ڈیمینشنز اور انٹر ڈیمینشنل ٹریول کے اوپر میں ریسرچ کر رہا تھا قرآن پاک سے, تو مجھے بار بار سورہ ملک کے اندر جانا پڑا, اور سورہ ملک کے اندر ہی مجھے پہلا دروازہ ملا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے باقی کی تمام یونیورسز کو ایسے ہاتھوں کی طرح انگلیوں کی طرح مکس کر کے پیرل, ٹھیک ہے, پیرل کریٹ کیا گیا, پہ در پہ تہ بر تہ. اور
یہ واقعات کے بعد تو میرا ایمان اور بھی تازہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a very clear interpretation of Surah Mulk which shows us کہ یہ ساری کی ساری ریالٹیز ہمارے سامنے ہی ہیں. ہمارے حساب کتاب میں آسانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ غیب کا معاملہ کر دیا. حضرت نوح کی قوم کے اوپر یا حضرت آدم کے بچوں کے اوپر, حضرت ادریس کی قوم کے اوپر اس طرح کا غیب کا ماننے کا میرا تو ماننا یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی وہ والا غیب نہیں آیا جو ہم پہ آیا. ان پہ آسمان, اور حضرت کی قوم پہ بھی وہ غیب نہیں آیا. ان کے اوپر آسمان سے ایسی ایسی چیزیں آتی تھیں کہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ کہیں گے اس کے باوجود ہی کافر ہو گئے, اس کے باوجود نہیں مانتے تھے وہ. یہ تو عربوں نے ایسے ایسے معجزات مانگے تو اللہ نے کہا میں ان کو معجزے نہیں دے رہا, جب معجزہ دیتا ہوں تو ان کے اوپر ہی سختی آتی ہے کیونکہ حجت تمام رہتی ہے, بعد میں کہتے ہیں جادو کی ہے. حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دیں, تو آسمان سے مائدہ نیچے, سورہ مائدہ جو ہے وہ کس کے نام کے اوپر ہے؟ اس ٹیبل کے نام پہ, جو کھانے کا ٹیبل آسمان سے زمین پہ آیا تھا. میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے ایک نبی کھانے کا ٹیبل زمین پہ لے کے آئے نا, اس کے بعد ہماری کیا کثر رہ گئی. حضرت موسیٰ پہ من و سلوہ ایسے اترتا تھا, ہر تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا تھا. پھر جب مدین کا سفر ہوا فلسطین تک کا, تو آسمان سے آگ کا ایک مینار جو روشنی دیتا تھا آگے آگے چلتا تھا, موسیٰ پیچھے پیچھے چلتے تھے. پانی کا پھٹنا, مطلب آپ کو میں کہتا ہوں کیا کیا معاملات ہیں وہ بغیر غیب کے اسی دنیا میں اللہ نے دکھائے. مسلمان قوم پہ یہ احسان کیا اللہ نے کہ ہم پہ وہ والا سختی والا ٹیسٹ نہیں رکھا, کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی یہ حالات ہوتے, کیونکہ ہیں تو ہم لالچی لوگ, کیپٹلزم کے مارے ہوئے کام تو وہی کرنا تھا ہم نے جو کر رہے ہیں, تو پھر تو ہماری کوئی بچت نہیں تھی. ہم پہ خالی یہ آسانی ہو گئی جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جارج سے کہا نا, جارج the چیف آف آرمی اسٹاف آف دا رومن آرمی, اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں خالد تو کیا میں تمہارے برابر ہو جاؤں گا؟ تو خالد بن ولید نے کہا نہیں, آپ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہم تو نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے, آپ تو بغیر دیکھے ہوں گے, آپ تو ہم سے بہتر ہو جائیں گے. سو میں آپ کو خالی یہ کانسیپٹ دے رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں نہیں دیکھی ہوئی, اس کے باوجود اللہ کو مان رہے ہیں, تو پھر ہمارا کوئی اور معاملہ ہے اور ہم پہ بہت آسانی ہے. میں آپ کو یہ بات جو بتا رہا ہوں, جتنی زیادہ میں ایکسپلین کروں گا اتنی زیادہ دقت بھی آئے گی آپ کو بعد میں کس چیز کی, حساب کتاب کی, کیونکہ پھر پتا ہوگا کہ یار تمہیں تو ہلکی پھلکی انڈیکیشن بھی آ گئی تھی, ظاہر کھلے اتنا میرے پاس ہے نہ آنا ہے کبھی. تو مگر یہ انڈیکیشن بہت کلیئر ہے کہ سورہ ملک کا نبی علیہ السلام کئی دفعہ انہوں نے ہم پوری امت کو احسان کیا, کئی دفعہ بتایا کہ قبر اور سورہ ملک, قبر سورہ ملک کیا ہے. سورہ ملک میں جو قبر کے اندر ایسا معاملہ ہو رہا ہے, تو understand how important this is, and this is going to be a 3-hour session. I don't want it to go to 3 hours. اگلے سیشن میں تمام انٹر ڈائمینشنل انشاءاللہ جو کانسیپٹس ہے وہ کلیئر کر دوں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ قبر کا ہمارے اس دنیا سے ڈائریکٹ لنک ہے, اور وہ وہی لنک ہے جس کی وجہ سے سارا کا سارا معاملہ. اور سورہ ملک کے تھرو یہ تمام تر بریجز ہمیں نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو خالی یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے, تو ہمیں انہی بریجز کے تھرو ٹریول کر کے نظر آئے گا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے. ہمیں انہی بریجز کے تھرو نظر آئے گا کہ میرے پیچھے معاملات دنیا میں کیا کر رہے ہیں لوگ, اینڈ ہمیں سارا کا سارا معاملہ اسی طریقے سے نظر آئے گا جس طریقے سے کیسے انسان دیکھتے ہیں, نہیں جیسے فرشتے دیکھتے ہیں. فرشتوں کو جو نظر آتی ہیں چیزیں وہ ہمیں بھی نظر آئیں گی. انسانوں کا وہی میٹرکس بنے گا مرنے کے بعد جو فرشتوں کا میٹرکس, تو ان کو کیا کیا نظر آتا ہے, کیسے کیسے نظر آتا ہے, ہمیں بھی ویسے ہی نظر آئے گا, کیونکہ پھر غیب کے سارے پردے کھل چکے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر, نبی علیہ السلام کی سیرہ کے بغیر اور قرآن پاک کی سمجھ کے بغیر یہ بات کا جواب مسلمان نہیں دے سکتے. اللہ کرے دے دے, میں کوئی ثابت نہیں کر رہا اس بات پہ, مگر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بہت کلیئر ہیں کہ میں نے اس شخص کو قرآن کے تھرو جانتا ہوں. کیونکہ فرشتوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ, اور وہ بھی کس سے پوچھا بلا, کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں جو شخص مرا ہے اس سے حساب کتاب ہو رہا ہے کہ آپ اس شخص کو کیسے جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو قرآن کے تھرو جانتا ہوں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ جب تک قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ ایمان کی بیسس نہیں کریٹ کی جائے گی بچے کی, ہمارے ہاں اپنے بچوں کی, تو وہ اس طریقے سے نہیں آنسر دے سکیں گے جس طریقے سے حدیث میں بتایا گیا. بہرحال اس وقت جو میرا آج کے سیشن میں کانسیپٹ تھا, پرپس تھا, وہ ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا کہ قبر کے اوپر جو حملہ ہو گیا
وہ حملہ آپ کو پسپا کرنا آنا چاہیے. قبر کے کانسیپٹ پہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ کو اگر یہ سیشن سن رہے ہیں اور آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس طرح کے مزاج رکھتے ہیں کہ جو کہ قبر کو ماننے والے ہیں, اللہ رسول کو ماننے والے ہیں. آپ کو تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کا ایکسپوجر نہیں ہے. میں چونکہ ہر جگہ پہ جانا پڑتا ہے مجھے اپنے پروفیشن کے تھرو, تو میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ قبر کی لائف کو, قبر کے عذاب کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کر دیے گئے. آپ خالی ایک نام بتا رہا ہوں, ایک غامدی صاحب کی خالی ویڈیوز پلے لسٹ میں دیکھیے. میں خالی ایک مسلمان پاکستانی اسکالر کی بات بتا رہا ہوں. حالانکہ مڈل ایسٹ میں بھی, امریکہ میں بھی, ویسٹرن یورپ, پورا انگلینڈ میں یہ تمام تر سازش چل رہی ہے کہ یہ اسلام سے قبر کے کانسیپٹ نکال دو. کچھ بھی نہ بچے نا, کچھ بھی نہ بچے. تو ایک حدیث آپ کے پاس ہر وقت رہے گی جو کہ اتنی متواتر, میں سینکڑوں حدیثیں متواتر, مگر میں ایک ایسی جو کہ کسی بھی بندے کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی, اور وہ نماز کے بعد کی دعا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے قبر سے ڈائریکٹ, قبر کے عذاب سے بچت کے لیے دعا مانگی. سو یہ کسی بھی شک میں مت رہیے گا کہ قبر میں معاملہ کیا ہونا ہے اور کیا ہونا ہے, مگر کیسے اور کیوں ہونا ہے, یہ ایک پرپس تھا میرا کہ اس سیشن کے تھرو ہم آپ کو ایٹ لیسٹ یہ کنسیپچول کلیئرٹی آن دا آرگیومنٹ دے دیں کہ ان لوگوں سے آرگیو کرنا ہو تو ان کی اس آرگیومنٹ کو کس طریقے سے, ظاہر مقصد ان کو پسپا کرنا نہیں ہے, مقصد ان کو سکھانا ہے. سو اف دے ریئلی وانٹ ٹو لرن دے ول نو ہاؤ ٹو ایکچولی لک ایٹ دس بیسک کانسیپٹ کہ کس طریقے سے یہ دوسری یونیورس ہمارے ساتھ پیرل چل رہی ہے اور ہم اس کے اندر سے مکس ہوئے ہیں اور ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی, اور اس کا اثر لیکن ہمارے اوپر آ رہا ہے اور ہمارا اثر اس کے اوپر آ رہا ہے, اور قبر میں آ کے اس چیز کی کلمنیشن ہو جانی. ٹھیک ہے, لے آئیں. تو دس از سم تھنگ, بہت شکریہ. وہ آ نہیں, میں بھی ختم کروں. تو اینی کوشچنس ٹل ناؤ, باقی کنٹینیو کیونکہ ذرا تھوڑا سی راکٹ سائنس ہے اس میں, تو وہ اگلی قسط میں کریں گے انشاءاللہ کہ واٹ از دا سائنس بیہائنڈ the life after death and before the day of judgment. قبر کے بعد, مطلب مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی جو لائف کا سائنٹیفک کانسیپٹ ہے اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگر if there is a requirement from only because you can tell me کہ وہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پری میچور لیول پہ زیادہ بڑا مسئلہ کریٹ کر سکتی ہیں. بتانا ساحل بھائی, اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس فردر کریں گے. ابھی آڈینس میں بھی کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. حسن شفیق, کائنڈلی پلیز آپ سوال کریں. اچھا, ایک چیز میں سوری ایک چیز میں بتا دوں آپ کو, میں نے ایک چیز مس کی ہے. یہ طارق جمیل والے واقعے کے اندر مجھے اس لیے کان میں یہ بات آئی تھی کیونکہ طارق جمیل نے بھی کہا تھا کہ سورہ ملک کی وجہ سے ایسا واقعہ ہوا, کیونکہ سورہ ملک کی کا وہ ورد کر رہے ہوتے کرتے ہیں. تو this is something which he, and I was like, how did he actually come up with the same conclusion? Of course he went through a different track. وہ کسی اور راستے سے جا کے اس کنکلوژن میں پہنچے, میں کسی اور راستے سے پہنچا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ سورہ ملک کا قبر کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ڈائریکٹ لنک دیا. میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو اس لیے بتا دیجیے. آپ سوال پوچھیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے, سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ مسلمان اس سے دور ہو رہے ہیں قبر کے کانسیپٹ سے, اور سائنسدان پہنچ گئے ہیں, سائنٹسٹ ہیو ریچڈ اٹ. سو واٹ آر تو کیا ریسورسز ہیں, آپ نے وہ نہیں شاید بتایا کہ کس طرح انہوں نے اس کنکلوژن تک پہنچے ہیں. مجھے تو آواز تو نہیں آ رہی, میرے ساتھ مسئلہ ہے. آپ کو آ رہی آواز؟ جی مجھے کلیئر آواز آئی ہے. بیسیکلی حسن آپ اپنا سوال اگر پھر سے کر لیں یا میں ریپیٹ کر دوں. I can repeat. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ Muslims are rejecting the concept of قبر and the برزخی زندگی, but scientists have already reached it. So how have they reached it and Muslims are rejecting it? So what are the sources that you have researched in this regard? دیکھیں, جو میں نے کہا نا اگلے سیشن میں نے سائنس کھولوں گا. قرآن پاک کی آیات کے تھرو تھوڑا سا نا, چونکہ I need to take care of the audience as well. They won't know کہ کس لیول پہ میں نے جو ہے نا وہ فزکس کو انوائٹ کر لیا سیشن میں, مگر سائنس کو یہ پتا چل گیا ہے نا کہ اب کہ جو ڈائمینشن کا کانسیپٹ ہے نا, اسپیشلی the string theory which knows now کہ
یہ جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ ایسی نہیں ہے. یہ ہم عمومی فزسسٹ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو 3 ڈائمینشنل ماڈلنگ کی ہے نا فزکس کی جو بیسک کانسیپچلائزیشن ہے وہ 3 ڈائمینشنل. فزکس had a lot of problem adhering or accepting the fact کہ 4 ڈائمینشن بھی ہو سکتی ہے. اور اسٹرنگ تھیوری کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی. انہوں نے کہا 11 تو منیمم ڈائمینشن نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سو وی نو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جن تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اور ڈائمینشن ہے. اس آیت سے صاف سمجھ آ گیا کہ یہ ڈائمینشن اللہ نے کوئی اور ڈائمینشن میں بنایا. اگر اس آیت کی بھی ضرورت نہیں تھی, خالی جن کے کانسیپٹ کی ڈیکلریشن ہی ضرورت تھی ہمیں کہ ہم ڈائمینشنز کو مان لیتے. مگر سائنس بھی پہنچ چکی ہے کہ یار یہ تو باقی کی ڈائمینشن جو کہ ہم ان میں سے گزر رہے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی. وی آر فیلنگ اٹ بٹ وی کی ناٹ سی اٹ. وی کین سینس اٹ بٹ وی کی ناٹ انکیپسولیٹ اٹ. وی کی ناٹ پٹ اے پکچر اراؤنڈ اٹ. سو دیٹس ہاؤ آئی ایم, مطلب میرے کہنے کا یہ مطلب تھا جب سائنس بھی پہنچ چکی ہے, سائنسدان بھی پہنچ چکے ہیں مگر مسلمان نہیں پہنچ سکے کہ قبر کا کیا کانسیپٹ ہے اور باقی کی ڈائمینشن میں کیا چل رہا ہوگا. I hope that I can give you the angle of where I'm coming from. میں آپ جان کے وہ string theory نہیں کھولوں گا کیونکہ Yeah, I know. In the next session, inshallah. Yeah, we'll only do a pure science session so that people would, who really want to know that. کیونکہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ سائنس بھی مطلب دعوت کے اس اصول کے خلاف چل جاتی ہے. لوگ زیادہ مسئلے میں پڑ جاتے ہیں rather than getting ease, they get difficult. ٹھیک ہے, اور کسی کا سوال ہے تو وہ طارق آپ پلیز پوچھیں سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ یہاں پہ مر جاتا ہے اس کے بعد اس کے جو اس نے کام کیے ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے اس کو قبر کی زندگی میں پڑتا ہے, تو یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک بندے کے کسی دوسرے کے جو اعمال ہیں اس کا اثر اس کے زندگی میں آ رہا ہے, یعنی کوئی رہا ہے لیکن بھگت کوئی اور رہا ہے اس وجہ سے. اور ساتھ ایڈ یہ بھی کیجیے گا کہ کیا اگر بندہ جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کو اس کا کوئی صدقہ جاریہ جس طرح مل رہا ہے اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے, تو کیا یہ قبر کی زندگی کے بعد جب یوم حساب ہوگا اس کے بعد یہ آگے بھی اس کا کریڈٹ جائے گا یا یہ بس یہاں پہ ختم ہو جائے گا اس کا جو کریڈٹ؟ آپ کے جو سوال کا پہلا حصہ ہے نا وہ میری آواز صحیح نہیں ہے, مگر اثر والا مت سوچیے گا جو جادو کا اثر یا ایسا. میں نے اثر کا مطلب لٹرلی لیا ہے کہ میں نے ایک بندے کو نماز پڑھانی سکھائی. اس نے جو نماز پڑھی اس کے بعد, اور میں اس دوران مر گیا چلیں, اور اس نے اس کے بعد نماز پڑھی, تو اس نماز کا اثر کا مطلب اس کا ثواب ڈائریکٹلی. اثر کا مطلب لٹرلی لیں گے آپ, وہ والا اثر نہیں کہ مجھے کوئی مطلب کوئی جادو والا اثر نہیں. اثرات کا مطلب تھا ریپرکشنز. سو مجھے بہتر لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. آپ کی اس بات سے مجھے ذہن میں یہ بات کھٹکا ہوئی ہے کہ اثر کا لفظ جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے, بہت سبجیکٹو لفظ ہے. تو جو بھی میں کام کروں گا اس کے اثر کی بنا پہ جو اعمال ہوں گے ان اعمال کے گناہ یا ثواب بھی کا حصے دار بھی میں بن جاؤں گا قبر میں. اچھا, دوسرا جو کوشچن ہے آپ کا روزہ حساب کا. روزہ حساب کے بعد تو کوئی حساب نہیں ہے, تو جو کچھ بھی ہونا ہے روزہ حساب میں ہونا ہے, اور نہ ہی روزہ حساب سے پہلے کوئی حساب ہے. تو حساب کتاب کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ, ایویلویشن کہ کیا کچھ کیا, کیا اکٹھا ہو گیا آپ کے پاس آ جائیں. اس سے پہلے بھی دنیا میں ہمیں سزائیں مل رہی ہوتی ہیں. تو دنیا میں سزائیں وہ آخرت والی قیامت والی سزائیں نہیں ہے یا دوزخ کی سزائیں نہیں مل رہی. دنیا میں جو سزائیں ہیں ان کو ہم تکلیفیں بولیں گے یا آزمائشیں بولیں گے. تو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ اوور آل میرے اللہ تعالیٰ کا احسان میں سے ایک احسان ہے کہ دنیا میں ایسی تکلیفیں دے دیں کہ جس کی وجہ سے میرے گناہ جو ہے نا ان کی کمپنسیشن ہو گئی. سو وہ جب میں پہنچوں گا قیامت والے دن, تو جب میرا جو نامہ اعمال ہے وہ کھلے گا, تو وہ اس میں سے کافی ساری چیزیں ڈیبٹ کریڈٹ ہو چکی ہوں گی کیونکہ میں نے کافی ساری تکلیفیں بھی کاٹی, تو میرے کافی سارے گناہ بھی جہاں سے وہاں سے صاف ہو گئے ہیں. سو مگر حساب کا مطلب ہوتا ہے ناؤ یو کم ان ٹو دی آلٹر اینڈ وی آر گونا اسٹارٹ کاؤنٹنگ کتنے ثواب آئے, کتنے گناہ ہیں, کیا ویٹ ہے ان کا, اور اس میں وہ سارے کے سارے اثرات بھی شامل ہو جائیں گے جو کہ میرے صدقہ جاریہ کی وجہ سے مجھے ثواب ملیں اور کیا گناہ ملیں. سو قبر has nothing to do with
حساب کتاب. صرف قبر میں بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں. قبر میں کوئی آپ کو حساب کتاب نہیں دے رہا کہ اچھا یہ اعمال کر کے آئے ہو. نو، ایسا نہیں ہے. وہ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ سورہ واقعہ میں کہ دائیں ہاتھ والوں کو دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ والوں کو بائیں ہاتھ میں. اعمال نامہ کا مطلب کیا ہے کہ اب تمہارے اعمال پورے ہوئے، ورنہ قبر میں کیوں نہیں دیے گئے یہ اعمال، یہ اعمال نامہ؟ کیونکہ ابھی اعمال چل رہے ہیں آپ کے. ابھی جب تک وہ آپ کے بچے نے یا سیکھے سکھائے اسٹوڈنٹ نے یا پھر بدفعلی کے اوپر سیڈیوس کیے گئے وہ تمام تر اگلی سے اگلی جنریشن جو آپ نے کروائی ہیں آپ کے گانوں یا فلموں یا آپ کی باتوں سے یا جو بھی آپ کے کیجول کامنٹس کی وجہ سے لوگ آگے بےرغبتی کی طرف گئے، جو بھی کیا انہوں نے وہ سارا کا سارا اعمال نامہ بھی مرتب ہو رہا ہے اور پھر آسمان سے نیچے گرے گا. جب سورہ واقعہ بتاتی ہے اس منظر کو تو وہ بڑا کلیئر منظر ہوتا ہے کہ لوگ ویٹ کریں گے. اب وہ آسمان کون سا آسمان ہے؟ وہ میں نے وہی کہا نا، وہ ڈائمینشنز میں کسی اور سیشن میں ضرور کروں گا کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ ایسے آسمان سے کوئی بارش کی طرح ٹپکے گی نہیں چیزیں. وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مطلب وی کین ایکچولی ایکسپیرینس، وی ول بی ایکسپیرینس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ یونیورس ایٹ دیٹ ٹائم. میرا اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر وہ کہاں سے آئے گا. اعمال نامہ پورا تبھی ہوگا جب تک آخری بندہ زندہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ اگر تم درخت کے لیے بیج بو رہے ہو اور تمہیں پتہ چلے کہ قیامت آ گئی تو بیج بوتے رہنا کیونکہ اس کی بھی جزا آپ کو ملے گی پروریٹڈ بیسس پہ. کہ اگر قیامت نہ آتی، کیونکہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ قیامت آ گئی، تو اگر قیامت نہ آتی تو فل ہیلتھی ٹری کا جتنا بھی پھل، جتنی بھی لائف میں ایک ایوریج بندے کو مل جاتا ہے وہ تمہیں بھی ملے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ بیج یہ نہ نکال دینا بیج، کہ آپ کیا بیج ہونا، قیامت ہی آ گئی اس درخت نے کہا ہوگا، بیج بوتے رہنا. سو اٹس اے ویری کلیئر میتھمیٹیکل ایکویشن دیٹ جو کہ جسٹس کو انووک کرتی ہے نا کہ میں اگر آخری بندہ پیدا ہوں قیامت والے دن ایک دن پہلے تو میرا کیا قصور ہے؟ تو آپ کا کوئی قصور نہیں. If you are adult and you can do whatever, you will do, you should do whatever you're doing. Or if you had lived a longer life, تو جو کچھ آپ نے کیا ہوتا آپ کو وہ والا سارا کا سارا اجر ملتا رہے گا. اس لیے نبی صاحب نے کہا نا کہ نیکی کی نیت سے بھی نیکی مل جاتی ہے اور برے کام کی نیت سے برائی کا گناہ نہیں ملتا جب تک کہ وہ ارتکاب نہ ہو جائے. So it makes perfect mathematical sense there. اچھا میں تھوڑا سا چیٹ میں بھی کوشچن لے لوں گا کیونکہ وہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں. کاشف نے لکھا ہے پھر اگر بندے نے سچی توبہ کر لی اس گناہ سے جس کو لوگ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، آواز نہیں آ تو پھر اس اچھا پھر کاشف کا سوال ہے پھر اگر بندے نے سچی توبہ کر لی اس گناہ سے جس کو لوگ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس کو گناہ کیوں؟ سچی توبہ کرنے کے باوجود اس کے گناہ ہوگا. پہلی بات تو توبہ کا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ اور بندے کا ہے. تو میٹر اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، اللہ کی مرضی. مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے سچی توبہ کر لی ہو تو اس کے اکاؤنٹ جو ہے نا اس کو وہ بالکل لگتا ہے ایسے. واللہ عالم، یہ تو اللہ کے معاملات ہے نا، ہم خالی میتھمیٹکس سے لڑا رہے ہیں تاکہ ہدایت لے سکیں. تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ وہ میٹر بند کر دیں گے اس کو. مگر نہ بھی کیا تو یہ تو نہ ہمیں نہ کیا تو میتھمیٹکس یہی کہتی ہے کہ آپ نے توبہ کر لی نا، ان لوگوں کو بھی تو جا کے بچاؤ جن کے جو آپ کی وجہ سے آپ کے گناہ کی وجہ سے لگے ہوئے تھے گناہ میں. میتھمیٹکس یہی کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو زنا پہ مائل کر دوں کہ ہاں ٹھیک ہے اور خود توبہ کر کے بیٹھ جاؤں تو بچے کو بھی تو جا کے روکوں نا جس کو میں نے اپنے جاہلیت کے دور میں زنا پہ مائل کیا تھا یا جو بھی کام اس پہ رشوت پہ. سو دس از something which is common sense based. However, میں اللہ کے معاملات پہ common sense نہیں لگاتا ہوتا. تو جب آپ نے توبہ کا لفظ بولا تو وہ تو صرف اللہ اور بندے کے بیچ ہے. سر ادیب آپ کوشچن کریں. سر میرا ایک سوال ہے سر، اگر کوئی سائنٹسٹ یا فزسسٹ کوئی اچھے نیت سے کوئی چیز ایجاد کر اور پھر لوگ اسے غلط چیز کے لیے استعمال کر، جیسے نیوکلیر پاور ہو گیا، اس سے ہم نیوکلیر انرجی تو لے سکتے ہیں لیکن اس کو ایز اے ویپن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس میں پھر کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب اس بندے یا سائنٹسٹ یا فزسٹ کا تو کوئی قصور نہیں، اس میں اس کا قصور ہے یا نہیں ہوگا؟ لیکن سینس تو یہی بتاتی ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا گیا ہے اور وہ کام ویسے بام اللہ کے لیے بنایا کسی نے اور وہ کسی اور جگہ پہ لوگ چلا رہے ہیں
تو پھر اس کا کیا قصور اس میں؟ مگر اس کی نیت میں یہ تھا کہ نہیں اس میں تو پیسے بناؤں گا، تو پھر کوئی اللہ والا بندہ کام کرے گا تب بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی کافر مارے گا تب اس سے نقصان ہی نقصان ہے. سو اٹس آل اباؤٹ کہ اس نے کس نیت سے کام کیا تھا. مگر یہ دھیان رکھیے گا کہ جو چیز اسلام میں الاؤ ہے نا، فار ایگزامپل یہ بم بندوق اسلام میں الاؤ ہے تو تب تو ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ایسی چیز بنا رہا ہے جو کہ اسلام نے ویسے ہی منع کی اور اچھی نیت سے بنا رہا ہے تو پھر تو ہم اس کو اسلام کے انسٹرومنٹ پہ ٹیسٹ کریں گے تو بیچارہ فیل ہی ہوگا ہر دفعہ. تو اس کی پریسیڈنس چیک کریں کہ ایسا کام، جیسے آپ دیکھیں بم کیوں الاؤ ہے، یہ ایک سوال بنتا ہے. تو بم تو بچے بھی مار دیتا ہے، تو یہ بم کیوں الاؤ، یہ کسی اور دن میں آپ کو کور کر دوں گا. مگر جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام سے اسلام سے ثابت ہے، اور وہ چاہے سائنٹسٹ کر رہا ہے، کوئی گورا کر رہا ہے، کالا کر رہا ہے، کوئی غیر مسلم کر رہا ہے، مسلم کر رہا ہے، تو اس کی ریپرکشن جو ہے نا وہ پھر استعمال کرنے والے کی نیت پر ہے. جس نے پہلی دفعہ فار ایگزامپل آگ لگانا سکھائی تھی، اور آپ انسان کو بچے کو انسانوں کو آگ لگا رہے ہوں، تو اس کو اس وجہ سے اس نے آگ لگانی سکھائی تھی، اس کو اس بات کا تو اچھا مل رہا ہے نا. باقی کے لوگوں کو تو اپنی اپنی گناہ مل رہے ہیں جو انفرادی طور پہ غلط فیل کر رہے ہیں. اچھا ادیب آپ کائنڈلی کوسچن کریں. ادیب یہ بات میں پوری کر دوں، آگ والی کسی کے ذہن میں رہنے جائے. کیونکہ آگ کا استعمال اسلام میں حرام نہیں ہے تو اس لیے اس کو گناہ نہیں ملے گا. بم میں نے اس لیے بولا بم اسلام میں حرام ہے. جی I hope everybody knows that, by the way. I hope everybody knows کہ بم اسلام میں حرام نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو علم استشراق جو پایا جاتا ہے، تو مستشرقین جو ہے تو اسلام پر جو خامیاں نکالتے ہیں تو اسلامی اصولوں پر، تو کیا ایسے علم استغراب کی ضرورت ہے جو اہل مغرب کے اوپر جو ہے تو ہم لوگ اس پر جو ہے تو خامیاں نکالیں؟ ایک فورس، میری اپنی اوپینین ہے کہ بڑا ہی اچھا سوال ہے. ایک فورس ہونی چاہیے جو کہ سوچ کو کرپٹ کرنے والے مشینوں کو تو ایٹ لیسٹ تباہ کر دے. مگر آپ کی بات درست ہے، جو دوسرا مطلب وہ بھی درست ہے کہ اس کے لیے پوری عمر گزار دی جائے، اس کا کیا فائدہ. مطلب یہ فلسفہ ہے اور یہ ہم بچوں کو بھی ڈال دیتے ہیں کہ غیر مسلموں کو مسلمان کرنا ہمارا کام ہے. اسلام میں ایسا کوئی فلسفہ نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہی مسلمان ہوتا ہے. دعوت والے ابھی تک پوری دنیا کو مسلمان کر چکے ہوتے. سو نبی علیہ السلام کے یا کسی بھی نبی کے ہوتے ہیں پوری دنیا مسلمان نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو پتہ نہیں کس نے یہ ٹارگیٹ دے دیا کہ غیر مسلموں کو مسلمان نہ کیا تو ہم ان سے پوچھ ہوگی. ایسی کوئی پوچھ نہیں ہے. سو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسی کوئی پوچھ نہیں ہے تو ایسے علم جو ہے نا وہ پرائمری یا پرائیورٹی کے اوپر بچوں کو نہیں سکھانی. مگر ایک معاشرے میں نا ایک فرض کفایہ ضروری ہے کہ ایسا معاملہ ضرور ہو، کیونکہ بچے اب ہر وقت انہیں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ یا. سو مسلمانوں کے اندر ایسی ایک کمیونٹی ضروری ہے کہ وہ اس علم کو پریکٹس کر رہی ہو تاکہ بچوں کو پتہ تو ہو کہ آنسر کیا ہے. جی اگلا سوال ہے. جی سر جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے کہ قبر جیسے کوئی بھی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر پودے لگا دیے جاتے ہیں کہ بھئی اس کے سبزہ رہے گا اور اس کے اوپر سے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، تو یہ کتنا کلیئر ہے؟ مطلب میں کسی بھی حرام یا حلال کانسیپٹ کے اوپر تو نہ علم رکھتا ہوں نہ کوئی اوپینین دوں گا. مگر اگر کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے تو پھر تو غلط کام ہے. بس کام ہی غلط ہے. یہ بات سوچا کریں کہ اچھا یہ کانسیپٹ بھی سمجھ لیں آپ. اچھا ہوگا یہ بات آپ نے کر دی. مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ بدعت ایک ایسا اچھا فعل ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اس کو بدعت کہتے ہیں. یہ جو فلسفہ اس کی جڑ کو بچوں میں سے نکال دیں، مار دیں. اگر کوئی چیز اچھی ہوتی تو نبی علیہ السلام نے بتا دی ہوتی. ٹھیک ہے، بدعت کوئی اچھا فعل نہیں ہوتا، برا فعل ہی ہوتا ہے بس. اور لگتا ہو اچھا ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے، اس کی کاز اور اس کی بیسس بھی اچھی نہیں ہو سکتی. تو امام مالک نے کہا، اور بڑی خوبصورت بات کی امام مالک نے، کہ ہمارا نبی خائن نہیں ہے.
وہ صرف خیر نہیں دے کے گئی, وہ تمام خیر دے کے گئی. اگر کوئی ایسی خیر کی کانسیپٹ نکالنے کی کوشش کرے کوئی تو جو نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ نبی علیہ السلام کو خائن ثابت کر رہا ہے. سو بس اسلام وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا, نہ اس سے اوپر. اور یہ تو اللہ کے نبی اور اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. اللہ کا احسان ہے کہ نبی علیہ السلام کی ساری سنت کو پورا نہ کرنے بھی بچت کرنا, ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس جتنا کیا نبی نے اتنا ضروری ہے پورا کرو. وہ تو ایسا تو نہیں ہے نا. مگر یہ جو چیزیں ایکسٹرا ہیں نا, یہ حرام حلال کے کانسیپٹ میں آئیں گی تو میں جان کے کسی بھی لیول پہ مسائل ڈسکس نہیں کرتا. یو مائٹ کہ مسائل کے اوپر بحث جو ہے نا وہ علماء کا ہی کام ہے, جو کہ جورسپروڈنس فقہ پڑھنے کے بعد, اور ایک اکیلے اسکالر کا فقہ نہیں جنہوں نے حنیفہ کو پوری طرح پڑھاؤ, مالک کو پوری طرح پڑھاؤ, حنبل کو پڑھاؤ, شافعی کو پڑھاؤ, جعفر صادق کو پڑھاؤ, انہوں نے سلف کے میجر اسکالرس کی تمام انٹرپریٹیشنز پڑھی ہوں, وہ بتائے گا کہ حرام کیا حلال کیا ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا نا پودے لگانے, اس کے بارے میں جو میجر اعتراضات ہیں وہ مجھے پتہ ہیں, مگر وہ اعتراضات فتوی کے خلاف ہیں. تو میں کسی فتوی کے خلاف بات نہیں کر رہا. ویسے اس کی انہوں نے جو اسکالرز نے بتایا کہ اس کی نعوذ باللہ کوئی سینس تو بنتی نہیں سوائے اس کے کہ کوئی حدیث سے کوئی ایسی چیز ثابت کر کے دکھا دیں. تو مفتی صاحب بتائیں گے آپ کو. السلام علیکم. سوال ٹھیک ہے. قبر کے اندر کچھ معاملات کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. جی وعلیکم السلام. اچھا ساحل بھائی, یہ پودوں کا تو خیر اس کے بارے میں جس طرح آپ نے کہا کہ فقہ کا معاملہ ہے, اس پہ کوئی بھی رائے نہیں دی جاتی, لیکن ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے قبر کے اوپر جو تھی وہ تازہ ٹہنی جو تھی وہ لگائی تھی. اور اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں پھول تھے نہیں, پر ٹہنی کی تازہ ٹہنی کی جی ایک دفعہ. تو وہ اسی وجہ سے یہ کانسیپٹ ہے. اور یہی بحث کا جو ٹاپک ہے نا ان دونوں معاملات کہ کرنی بھی چاہیے نہیں بھی کرنی چاہیے کا جو آپسی بحث ہے علماء کی, وہ اسی ایک حدیث کے اوپر ہی ٹھہری ہوئی ہے. اس لیے میں نے کہا یہ میں ورنہ اگر ایسی کچھ چیزوں سے حدیث میں منع کیا گیا ہوتا تو میں آپ کو بتایا تھا کہ تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا, مگر ایسا نہیں ہے نا. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. جی جزاک اللہ. جی حسن آپ اپنا سوال پوچھیں پلیز. اچھا ساحل بھائی, میں نے جہاں تک کچھ فینٹیسیز ہیں, کچھ آپ کہہ لیں کہ جو پروپوگیٹ کی جاتی ہیں مغرب کی طرف سے ویسٹ کی طرف سے, وہ یہ ہیں کہ برزخی زندگی میں جب انسان مر بھی جاتا ہے تو ایول فورسز پھر بھی اس کی جو زندگی ہے اس کو انفلوئنس کرتی ہیں. تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے سائنس میں یا لٹریچرز میں یا بائبل میں جہاں تک آپ نے پڑھا ہو, اس طرح کچھ ہے کہ آپ اسلام کے مطابق آپ کی زندگی بس جو آپ نے اعمال کیے ہیں وہی آپ کو ملیں گے, کوئی میٹر آپ کا وہ چلیں گے آپ کے نیکی اور بدی کے, کہ ایول فورسز شیاطین آپ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں برزخی زندگی میں بھی, ڈیپینڈنگ اپون ہاؤ ویک اور اسٹرانگ یو آر. اسلام میں بھی ہے, شیطان قبر میں بھی آئے گا. اوکے اچھا ساحل بھائی, یہ دو سوال ہیں جو ملتے جلتے ہیں, میں دونوں پڑھ دوں گا, آپ اس کا جواب دے دینا. ایک ہے but if we are dead then we cannot see from our physical eyes, so how are we seeing those things which are in غیب after we die. دوسرا تنزیلہ سوال کر رہی ہیں, سر ہوش و حواس کا تعلق تو شعور سے ہے جبکہ عذاب کا تعلق جسم سے ہے, تو کیا برزخ میں روح ہے؟ سمجھ نہیں آئی, کنفیوژن ساتھ قبر کے معاملات ہو رہے ہیں یا جسم اور روح دونوں کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ بھی, لیکن اوپر وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ باڈی تو ڈیکمپوز ہو جائے گی, دین فزیکل آئز ڈیکمپوز اور راٹ ہو جائیں گے, تو پھر عذاب کس طرح ہوگا؟ اور بہت سے اس طرح کے کیسز بھی ہیں جہاں پہ جیسے کہتے ہیں لوگ قبر میں نہیں دفنائے جاتے, جیسے آگ اگلے لگا دی سیشن میں نا جاتی ہے. جب میں سائنس کے کانسیپٹ کے تھرو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی یہ جو فزیکل میٹ اور فلیش اینڈ بون ہے, یہ آپ کی اس دنیا کی 5 سینسز کی مشین ہے. یہ ہماری جو باڈی ہے نا, یہ ایک سوٹ, اسپیس سوٹ سمجھ لیں ہم. اصل میں ہم کہیں اور سے آئے ہیں, یہ والا سوٹ پہنا ہم. یہ بیسک کانسیپٹ ہے اسلام کا, بھی کانسیپٹ ہے کہ ہم اصل میں جنت کی مخلوق ہیں, اور یہ جسم کا جو جیسے ایسٹروناٹ اسپیس سوٹ پہن کے جاتے ہیں نا, ہم نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ جو اس کے تھرو آپ نے
وہ والی لائف نہیں ایکسپلین کرنی جو کہ اس سوٹ کے بغیر ہی آپ ٹریول کر رہے ہیں. سو جو میں آپ کو اس کی بلکہ بڑی خوبصورت سی ایک مثال دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب کے پاس ایک یہودی اپنے باپ کی کھوپڑی اٹھا کے لے آیا, اپنے چچا کی اور باپ کی, قبر میں سے نکال کے. کہتا تم لوگ تو کہتے ہو ہمارے قبر میں عذاب ہوں گے, یہ میرے باپ کی کھوپڑی ہے اور یہ میرے چاچا کی کھوپڑی ہے, ادھر تو کوئی آگ نہیں لگی ہوئی. تو عمر بن خطاب نے علی بن ابی طالب سے کہا, ابو الحسن یہ سوال کا جواب دیجیے. تو علی بن ابی طالب تو ان ڈائمینشنز کو دیکھتے تھے نا جو کہ آج کل کے سائنسدان دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھہرو تمہیں آگ دکھاتا ہوں. انہوں نے پھر 2 پتھر اٹھائے, کہا آگ نظر آ رہی ہے؟ اسے نہیں, مجھے تو آگ نظر نہیں آ رہی. پھر علی بن ابی طالب نے پتھر کو آپس میں مارا تو شعلے نکلے. تو انہوں نے کہا اسی طریقے سے جس طرح ابھی آگ نظر آئی نا, اسی طرح تیرے باپ کی کھوپڑی میں آگ لگی, تجھے نظر نہیں آ رہی. سو اصل میں نا وہ ان کو ظاہر سائنس تو نہیں سمجھانا نہ سمجھا سکتے تھے, ان کو کیا پتا یہودیوں کو سائنس کے کانسیپٹ کیا ہیں. حضرت علی بن ابی طالب نے وہ ڈائمینشن سمجھائی ہے کہ آگ ان کے اندر ہے, یو کی ناٹ سی بیکاز مسئلہ تیری آنکھ میں ہے, اس آگ میں نہیں ہے. اس جہاں پہ لگانی تھی اللہ نے لگائی ہوئی ہے. فار ایگزامپل ہندو ہیں جو وہ تو آگ میں جلا کے جو ایش ہے, جو راکھ ہے, وہ تو گنگا میں بہا دیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک ہر کوئی گنگا میں بہاتا ہوگا, ویسے ہر جگہ تو گنگا گزرتی نہیں, تو وہ پانی میں بہا دیتے ہیں. تو ان پہ کیسے قبر کا عذاب آئے گا؟ تو ان پہ بھی ویسے ہی قبر کا عذاب آئے گا جیسے یہودیوں پہ یا کسی پہ بھی آتا ہے, کسی بھی مسلمان پہ. ہم سب کو بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے قبر کے عذاب. محمد. تو کہانی یہ کہ اب ہندو پہ قبر کا عذاب آنا ہے, تو آپ ہماری ہڈیوں کی بات کریں, ان کی تو ہڈی کوئی نہیں ہے, وہ تو کیا راکھ جو ہے, راکھ تو پانی میں بہہ چکی ہے. اور اس راکھ کے بہنے کے اوپر بھی حدیث, اس راکھ کے بہنے کے اوپر ایک ایسی حدیث کا مطلب ایسے مت کیجیے گا. میں آپ کو حدیث جلدی سے سناتا ہوں, چھوٹی کر کے لمبی حدیث ہے, کہ ایک بندے نے خود کہہ دیا, کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلانا اور میری راکھ کو الگ الگ جگہوں پہ جا کر پھینکنا. تو جب وہ کر دیا اس کے بیٹے نے سارا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اکٹھا کیا اور اس سے کہا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں قبر میں پایا گیا تو مجھ سے وہ حساب کتاب نہیں ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی صدا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو معاف کیا. تو میں یہ حدیث دعوت میں نہیں سناتا ہوتا, بیکاز پیپل مائٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ایسا کرنا کسی نے نہیں ہے مسلمان. یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک ایگزامپل اس لیے دی کہ قبر کا عذاب کا جو ڈر ہے نا, وہ انسانوں کے اندر رہے کہ بھائی بچت نہیں ہے ہماری. جس نے عیاشی کرنی تھی کر لی دنیا میں, اس کی فوراً بعد قیامت سے پہلے ہی آپ کا جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے وہ سختی کا شروع ہو سکتا ہے. سو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم ہڈیوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صرف ہڈیاں پڑی ہیں, تو یہ اس طریقے سے نہیں آپ نے ان کو دیکھنا, کیونکہ وہ ان سینسز میں وہ بات نظر نہیں آتی. اللہ کے ڈائریکٹ آیت سنا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے قبر کے اوپر آیت کے اوپر, یہ قبر کے کانٹیکس میں ہی یہ آیت بتا رہا ہوں کہ تم شعور نہیں رکھتے مگر یہ زندہ ہیں. کون زندہ ہیں؟ شہید. کیا ہوا ان کو؟ مر گئے. مرنے کے بعد وہ زندہ کیسے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کا ان کو مردہ نہ کہہ دینا. تمہارا اس سوٹ میں وہ بٹن نہیں لگے تمہیں باقی کی چیزیں نظر آئیں. ٹھیک ہے, تو وہ والی تمام تر چیزیں جب نظر آنا شروع ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا کہ شہید تو مطلب شہید تو مرا ہی نہیں, لٹرلی مرا ہی نہیں. باقی کے مردے بھی اگلی یونیورس میں زندہ, وہ اسی یونیورس میں زندہ, وہ مرے ہی نہیں. انہوں نے وہ کھا پی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو کھا پی بھی رہے ہیں مگر تمہیں شعور نہیں. تو یہ سارا کا سبجیکٹ میٹر اکٹھا کریں گے تو آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گی. I hope that explains the gist of it. جی اگلا کوشچن لیں. اچھا, یہ کوشچن جو ہے نا یہ بار بار, حالانکہ پورا سیشن میں آپ نے اس کا جواب دیا بھی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں قیامت starts as soon as the person dies. یہ یوٹیوب پہ بھی 2 بار کوشچن آیا ہوا ہے اور یہ زوم پہ بھی آیا ہے. قیامت ججمنٹ ڈے cannot start, نعوذ باللہ, جب تک سور نہیں پھونکا جاتا ججمنٹ ڈے cannot start. چاہے آپ ٹائم لیسنس میں لے جائیں ان کو. آپ ایک بندہ ٹائم لیسنس میں چلا گیا ہے تو باقی کے جتنے بھی اعمال ہیں جو اس کے بچے کر رہے ہیں, اس کے پوتے کر رہے ہیں, جو دنیا کر رہی ہے اس کے بہاف پہ, وہ
اس کا امال کیوں نہیں اس کا بدلہ مل رہا اس کا, اور ملے گا. نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ملے گا تو بات ملے گا, اور سینس بھی, کامن سینس کہتی. بچوں کو قرآن پڑھا کے تھک گیا, اس میں مرا اور میرا قیامت کا دن شروع ہو گیا. بچوں نے آگے بچوں کو سکھانا ہے قرآن, وہ سب کے سب آپ کا حصہ, میرا حصہ بھی ہے. تو قیامت cannot start unless every single thing is done on this planet. Okay. آپ اس کا سب آرگیومنٹ ہے کہ سر وہ سارا کا سارا کچھ ہونے کے بعد ٹائم لیسنس کر رہے ہیں, ہم سب ہو جا چکا ہے, جیسے ہم مرے آپ کو سارا فیوچر پر چل گیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو اکیلے میں کوئی قیامت والے دن نہیں بلایا جائے گا. قیامت والے دن سب اکٹھے ہوں گے. اگر تو آپ کی قبر کے اندر آپ انٹر ہوتے ہی اس حشر کے دن میں کھڑے ہوئے, تو پھر نبی علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. نبی علیہ السلام بتا رہے تھے کہ حشر کے میدان میں سے ایک جگہ. ٹھیک ہے, بہت کلیئرلی بتا دوں کہ آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ حشر کا میدان حضرت آدم سے لے کے آخری بندے تک اکٹھا ہو کے کھڑا ہوگا. قبر کی انٹری جو ہے وہ اس اسٹیگنیشن پیریڈ فار ایوری باڈی. جی اچھا, یہ ہے حسین یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں اگر ہم کلمہ پڑھیں گے آخری ٹائم پہ تو ہمیں آسانی ملے گی, اور اگر نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا. یہ میرے خیال سے یہ کوشچن نہیں ہے تو ہاں, یہ کوشچن نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرا تو آپ نے ابھی باقی سارے اصل میں سہیل بھائی آج جتنے سوال ہیں وہ کافی حد تک ملتے جلتے ہیں, جو آپ نے کافی حد تک جواب دے دیے. آڈینس میں اگر زوم کی میٹنگ میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو دے کین انمیوٹ دی مائک اور وہ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ پھر ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ لائیو سیشن, اچھا یہ وہ بدیا والا لائیو سیشن ہے, تو ہاں ان کا اناؤنسمنٹ کر دیجیے آپ. مگر بدیا اصل میں نا یہ لوگ اسلام آباد میں ہوا ان اسلام آباد, مجھے چیٹ نہیں کھولنا ہے ابھی تک, وہ سامنے ہی آ رہی تھی میرے سامنے. سر اس ٹاپک سے ہٹ کے بھی کوئی کوشچن کر سکتے ہیں؟ جی ضرور. سر میں کچھ دن پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان سن رہی تھی, تو اس میں وہ شرک کے بارے میں بتا رہے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں سے یا کسی بھی بندے سے ہم کوئی کام کہتے ہیں تو وہ ایک دفعہ تو ہم نے ان کو کہا تو ہم نے وہ ان کو کام کہنا ہمارا ہوا. دوسری دفعہ اگر ہم وہ ان کو کام کہتے ہیں تو وہ ہو گیا اس زمرے میں کہ بھئی اب ہم انہیں یاد دہانی کروا رہے ہیں. اور اگر ہم تیسری دفعہ انہیں وہ کام کہتے ہیں تو وہ ہمارا کام شرک کے ایک اس میں آ جائے گا کہ ہم اس بندے کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کر گئے ہیں کہ وہ کام ہمارا وہی کرے گا, اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں کر سکتا, ہم بار بار اسے یہ کام کہہ رہے ہیں. تو ایک یہ بات تھی, اور دوسری بات یہ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں کوئی اگر دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو دکھاوے کے لیے ہم نماز اپنی پڑھ رہے ہیں اور بہت ادب سے اور بہت خوشی و خضوع دکھا رہے ہیں اس بندے کو, تو میں تو یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک طرح کا ریا ہے اور دکھاوا ہے نماز. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک شرک ہے, اور اسے شرک خفی کا نام دیا انہوں نے کہ بھئی یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اس طرح تو پھر ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ شرک کی کتنی اقسام ہے, اور ہم پتہ نہیں اپنی ڈیلی روٹین میں کیا کیا کر رہے ہوں گے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا, اور یہ شرک تو ایسا ہے کہ جو ہمیں معافی بھی نہیں ملے گی. یہ جو نماز والی بات ہے, تو ریا جو ہے نا, جو ریا دکھاوا ہے, وہ اگر نماز میں نہ ہوتا تو اس کو شرک نہیں کہتے. انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ نماز اگر لوگوں کو دکھا رہے ہو تو لوگوں کو مطلب اللہ کا کام لوگوں کے اوپر ڈال دیا آپ نے. جی جی, بہت ٹیکنیکل اور بہت مائنیوٹ سے نقطے کو انہوں نے پکڑ کے بہت زور سے کھینچا ہے ویسے. مگر جو انہوں نے پہلی بات کی کہ تیسری دفعہ کسی سے کام کا تو شرک ہے, تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے یہ سمجھایا ہے. ایک بات یہ ہے کہ شرک تو بالکل بھی معافی نہیں ہے, اس کی ہر چیز کی معافی اللہ تعالیٰ اگر دے دیں گے تو شرک کی معافی نہیں ہے. تو ہمیں تو نماز کو ہم کسی ٹائم پہ بچے بھی ایسے اتنا لائٹ لے لیتے ہیں, تو اگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو ایسا دیکھیں, وہ انہوں نے احتیاط کا کرینہ جو ہے نا وہ زیر بحث کیا ہے, موضوع بحث کیا ہے احتیاط کا. مگر جب انہوں نے پہلی بات کی کہ تیسری دفعہ بھی کہا کسی سے کوئی کام اور اس نے نہ کیا تو وہ شرک ہے, تو یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہے ان کی,
क्योंकि हदीस से भी साबित होता है, सहाबा से भी 3-3 दफा नबी अलैहिस्सलाम ने काम कहे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक दफा नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुआविया को बुलाओ, दूसरी दफा फिर कहा, तो हदीस बड़ी लंबी है, तीसरी दफा नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह इसका पेट कभी ना भरे। ये हजरत अमीर मुआविया के बारे में हदीस अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद नकल करें, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा बुलवाया उनको। ये नाउज़ बिल्लाह डॉक्टर इसरार तक ये हदीस क्यों नहीं पहुंची, और ये एक दफा का वाकया सुना रहा हूँ, कई दफा ऐसे सहाबा से बातें। तो ये इतना मतलब उन्होंने को बहुत बड़ा पत्थर जो है ना वो सर उम्मत पे गिरा दिया है कि 3 दफा किसी बंदे से काम कहा और ना हो तो शिरक है। ये हदीस से मैंने आपको भी बताया कि इस तरीके से शिरक आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मगर इस बारे में कोई मुझे दो राय नहीं कि वो जिस बारे में मौजूद बहस है कि शिरक खफी से बचें, तो शिरक तो हम कर रहे हैं, छोटे छोटे खुफिया शिरक हम कर रहे हैं। तो इमाम गजाली ने कहा कि जब कोई बंदा दिखावे के लिए नमाज पढ़े तो उसके दिखावे को हवा दो कि क्या 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 नमाज पढ़ता है, तो क्या बात, क्योंकि उन्होंने कहा कि नेकी की ताकत बुराई की ताकत से बहुत ज्यादा है और बरकत अलग है। तो वो नमाज में कायम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता रिया निकल जाएगी। और याद रखिएगा जितना ताकत से उन्होंने, जितनी तफसील से उन्होंने शिर्क पे बहस की है, उन्होंने इस मौके पे हयाल उलूम में इसको शिर्क के बाब में नहीं रखा इमाम गजाली ने। तो यहाँ पे आके आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि आपकी और इमाम गजाली की बात एक है कि ज्यादा से ज्यादा रिया ही है, और रिया का असर जाता रहता है। याद रखिएगा, रिया जो है ना, हमें केमिस्ट्री पता है रिया की, तो जिसको मैं डोपामीन कहता हूँ ना, डोपामीन में से एक सेंटर रिया का सेंटर है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद उसको किसी और चीज की तलब हो जाती है। ये वाली चीज बार फॉर एग्जाम्पल मैं आज नमाज पढ़ता हूँ, लोग और मस्जिद खड़े हुए तालियां हो जाती है कि साहिल मियां ने क्या नमाज पढ़ी। अगले दिन मैं फिर आऊंगा कि क्या बात है, देखो मेरी नमाज। 3-4 दफा के बाद जब तक ऑडियंस नहीं ना बदलेगी तब तक मेरे रिया का जो आंसर है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने देख ली, तालियां बजा दी। सो इमाम गजाली भी यही कह रहे थे कि बुराई की ताकत इतनी देर पा नहीं होती जितनी अच्छाई की ताकत होती है, और बरकत अलग होती है। तो उन्होंने इसको शिर्क में नहीं डाला इमाम गजाली ने, नमाज की रिया को। डॉक्टर साहब ने डाल दिया। I think I'll have to go through his lecture in detail. मैं बहुत तफसील से, मुझे वो लिंक भेज दीजिए, मैं एक बार सुनता हूँ तफसीली जो लेक्चर है उनका, तब मैं देखूंगा उन्होंने ये जो है ना मफरूजा किस बिना पे, किस बुनियाद पे ठहराया है, फिर पता चलेगा। क्योंकि ये मामला सोच का मामला है, ये फलसफे का मामला है, ये कोई फतवा नहीं है। उन्होंने बहुत काम किया शिर्क के ऊपर, मुझे जरूरी है कि तफसील से पहले सकते उन्होंने, मगर ये 3 दफा आपने अम्मी से काम कह दिया या भाई से या बेटे से कह दिया तो शिर्क में नहीं है, ये तो हदीस से साबित है। एनी मोर क्वेश्चंस? अदरवाइज हम ये सेशन अब क्लोज करेंगे। वो हदीस भी आप दीजिएगा अब्दुल्ला बिन अब्बास, तो आपको उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अभी जो क्वेश्चन पोस्ट किया है क्या है डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि उन्होंने शिर्क की डेफिनेशन की थी, मैंने वो लेक्चर सुना हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो खातून ने थोड़ा सा ना उनको मिसकोट कर गई है, नॉट इंटेंशनली बट अनइंटेंशनली। जो उन्होंने बात की थी वो ये थी कि आप पहले तो बात है, उन्होंने गालिबन ये कहा था कि मेरे नजदीक, तो वो एक फलसफा बयान कर रहे थे कि मेरे नजदीक ये वो तकवे का एक लेवल डिफाइन कर रहे हैं जो कि बंदा अपने लिए कर सकता है, लेकिन वो किसी पे इम्प्लाई नहीं कर रहे थे उन्होंने। जी। और दूसरी बात उन्होंने ये की थी घर वालों के बारे में नहीं, बल्कि वो कहते हैं अगर आप किसी भी शख्स से कोई जरूरत या हाजत के तौर पे उससे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मेरा ये काम है, तो पहली दफा तो ठीक है, दूसरी दफा मामला हो जाएगा याद दहानी का, तीसरी दफा वो कह रहे थे इन अ वे ऑफ तवक्कुल कि आप तीसरी दफा उससे मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा मुझसे मदद मांगो। तो ये शिर्क की उस टर्म में फॉर्म हो जाती है। और आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि नहीं, अगर तो ये तो तवक्कुल की बेस पे ना 3 दफा साहबी से कह रहे हैं काम करने के लिए। मैं हदीस पूरी सुना देता हूँ। नबी इस्लाम ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा माविया को, नबी माविया ने कहा कि उससे को अब्दुल्ला बिन अब्बास को आके उनसे, नहीं हदीस लोगों ने सुनी नहीं हुई ना, मैं वो सुना कि वो खाना खा रहे। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा वो खाना खा रहे। थोड़ी देर बाद नबी इस्लाम ने दोबारा भेजा, अब्दुल्ला बिन अब्बास दोबारा, नबी माविया ने कहा खाना खा रहा हूँ। तीसरी बार जब अब्दुल्ला बिन अब्बास को दोबारा भेजा तो नबी इस्लाम ने कहा
کہ اللہ उसका पेट कभी ना भरे। ये 3 दफा एक ही काम एक बंदे से कहा जा रहा है, और क्या काम था वो भी बताया हदीस में। तो ये प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है कि पहली बात तो प्रेसिडेंट का सेट होनी, लॉ ही सेट हो गया, नबी इस्लाम की बात हो रही ना, लॉ सेट हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जब रही बात कि मैं किसी बंदे से कोई काम करता हूँ अपनी हाजत का, और वो 3 दफा करने में पूरी नहीं हो रही होती, तो इससे आपने इन्वोक कर दिया कि मैं उसको, देखें मैं बहुत तफसील में जा सकता हूँ इस केस में, क्योंकि the concept of shirk is the determinant of any association with Allah subhanahu wa ta'ala, any sort of determinant. So मैं जान के उन्होंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है कि 3 दफा किसी से मदद मांगना शिर्क तो नहीं है, क्योंकि हदीस में साबित है नहीं शिर्क। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी राय, उनकी राय है कि ये शिर्क होगा, तो ये राय गलत होगी, कोई बात नहीं, वो मुफ्ती तो है भी नहीं, वो कहते भी नहीं कि मुफ्ती हूँ, तो ये राय यहाँ पर गलत है। नमाज तो उन्होंने कहा, तुम मैंने इमाम गजाली की डायरेक्ट कोट इसलिए सुनाई कि नमाज में रिया का बिल्कुल सही खातून पहुंची। इमाम गजाली भी यहीं तक पहुंचे थे, और शिर्क का अलग बाब है इमाम गजाली का उसी किताब में, तो उन्होंने इसको उस चीज को शिर्क में नहीं डाला। ठीक है, तो डॉक्टर सार ने डाल दिया। तो एहतियात, मैंने कहा ना एहतियात मौजूद है बहस डॉक्टर सार का, तो एहतियात तो ठीक है, अच्छी बात है, एहतियात में आप करें, ये तकवा है, फतवा नहीं है ना। तो ये फलसफे जितना पीछे हो सकते आपकी हैं बात ठीक है कि फलसफे की बात है, ये ऐसा इस्लाम का ना बेकसूर याद रखिएगा, जो चीज हलाल है उसको हराम ना करें, और जो चीज हराम है उसको हराम ना करें, सूरह तहरीम ने कह दी। अब मैं हर चीज को जबरदस्ती शिर्क में नहीं डालूंगा, मगर साथ साथ ये तंबीह जारी रहेगी, बेहद जरूरी है कि आप शिर्क के बारे में माइक्रोस्कोप लेके अपने अंदर ढूंढेंगे तो वाकई बड़े सारे शिर्क मिल जाएंगे। डॉक्टर इसरार की इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं सर, उनका कहने की बात ये थी कि जब वो नमाज की बात पे आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम किसी को, अगर कोई हमें देख रहा है और हम सजदा कर रहे हैं, तो हम जब 5 सेकंड का सजदा करते हैं तो हम उस दूसरे बंदे की देखने की वजह से हम 15 सेकंड का सजदा करेंगे। तो 5 सेकंड का सजदा जो है वो तो हमारा अल्लाह के लिए है, इसलिए कि हमारा वो रेगुलर टाइम है। लेकिन जो 10 सेकंड का सजदा ऊपर एक्स्ट्रा हुआ है, उसमें हमारा मसजूद कोई और हो गया है, तो इस वजह से वो शिर्क के खफी हो जाएगा। ये उन्होंने बड़ा क्लियर बात की थी। बस तो फिर गलत बात की थी ना उन्होंने। ठीक है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। नियत और उनका जो मौजूद था वो बिल्कुल ठीक है, मगर सजदा आप अल्लाह को कर रहे हैं, किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जब तक किसी और को सजदा नहीं करेंगे शिर्क नहीं होगा। तो सर हम किस तरह शिर्क का फिर पता करेंगे कि हमारा छोटा छोटा कोई इतना हो, हमारे तो ज़हन में यही है कि किसी को सजदा कर लिया, किसी के आगे झुक गए, या कोई ऐसे खुदा के साथ किसी को मिला लिया तो वो शिर्क हो गया। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी सी बातों से हमें कैसे पता चलेगा देखिए, कि हम शिर्क अपने बच्चों को। का आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऐसा बस या ऐसी सिफत किसी और के साथ अटैच कर रहे हैं आप, जो कि हम करते हैं, वो ठीक कहते हैं। मैंने कई दफा उनके क्लिप्स देखे जिसमें शिर्क की उनका मौजू बिल्कुल ठीक है, और वो सही बीमारी को पकड़ लिया उन्होंने मुसलमानों की। हमने वो तमाम तर एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर गैर अल्लाह में भी बांट दिया है, जो कि सिर्फ अल्लाह का था। सो इसके ऊपर आई थिंक मन रबुका में हमने कोई आधा घंटा लगाया इस टॉपिक के ऊपर, जो पिछला सेशन है हमारे से। मगर ये बात बेसिकली सिंपल याद रखिएगा कि कोई ऐसी सिफत इंसानों के अंदर मत डालें जो अल्लाह ने अपने लिए वक्फ करके रखी हुई है। बस अल्लाह के अलावा तो कोई मुसलमान किसी की इबादत नहीं करता ना, कहता तो यही है, मगर वो किसी ऐसी सिफत को जो अल्लाह की है वो किसी और में भी डाल रहा हो, तो वो फिर वो शिर्क का जुमरा उसने दरवाजा खोल लिया। और अब नबी अलैहि सलाम से भी मदद मांगते हैं लोग। ठीक है, अब किस बेस के ऊपर इतनी बड़ी बहस है ना इसकी कि मैं आप बता नहीं सकता आपको। जब असहाब सलफ उठते हैं और वो बरेलवी उलमा के खिलाफ ही बहस करते हैं, तो बरेलवी उलमा के एतराज़ात भी देखें आप साथ, कुछ चीजों के ऊपर वो बड़े जेन्युइन काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं सलफियों को। मगर ज्यादातर चीजों पे नहीं दे रहे हो, ज्यादातर चीजों पे सलफी ठीक कह रहे होते हैं, इस तरीके से वो वाली सिफत तो ना अल्लाह के नीचे लेके आओ ना नबी अलैहि सलाम में, जो कि सिर्फ अल्लाह की है। और बरेलवी सही कहते हैं यार बाकी की सिफात तो ना छीनो जो कि नबी अलैहि सलाम के लिए भी हैं। तो ये बहुत गौर तलब मसला है, मगर मैंने कहा ना माइक्रोस्कोप जरूरी है। तो जनरली स्पीकिंग ये 10 मिनट के 15 मिनट के सेशन में हम शिर्क को इस तरीके से डिस्कस ना ही करना चाहिए। हमें ये बताना जरूरी है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। बहुत जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को, मतलब जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना, शिर्क से इतना डर जाए कि वो वाले काम भी ना करें जो सिर्फ अलूहियत के अल्लाह के लिए आपने तस्कीर थे कि अल्लाह से मत मांगे, आपने
सिर्फ उन जगहों के ऊपर अपने आप को टेरिटरी अपनी डिफाइन कर ली कि आपका और अल्लाह का उन जगहों के ऊपर राब्ता रह गया है जहाँ पे सब यूनानिमसली एग्रीड है कि आपको शिर्क के डर से वो काम भी नहीं किया आपने दुनिया में, वो काम भी नहीं किया। क्योंकि तकवा की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि तकवा हराम के डर से हलाल चीजें भी छोड़ देने का नाम तकवा है। हराम के डर से हलाल चीजें भी छोड़ना, हराम को हलाल या हलाल को हराम नहीं मानता मुत्तकी, वो हलाल काम भी नहीं कर रहा होता, इसलिए नहीं कि वो हराम है, कि कहीं कोई ऐसा मिक्सचर ना मैं डाल दूं इसमें जो कि या फिर मुझे शक है कि ये हराम ना हो, तो इस बेस के ऊपर वो हलाल भी काम भी नहीं करता। सो डॉक्टर इसरार ने ये वाला ही नुक्ता उठा के शिर्क के खफी के लेक्चर दिए कि ऐसी जगहों पे मत चले जाएं जहाँ पे कुछ पता ही ना चले कि शिर्क भी हो रहा है, मतलब शिर्क तक होना शुरू हो गया, शिर्क क्योंकि आखिरी मकाम है ना गुनाह का। ठीक है साहिब भाई, मेरे ख्याल से 12 बज गए, अब हम सेशन को क्लोज करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर और एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग and for your valuable feedback and questions. I really जज़ाकल्लाह खैर, तमाम सवाल इतने जरूरी हैं जो आपने पूछे हैं, और उससे लोगों का सवाल पूछने का और सोचने का जो फायदा हुआ है वो वही ऐसी चीजें कवर में काम आती है। इसलिए सवाल ज्यादा पूछें, लोग सोचना शुरू करेंगे तो बेहतर जगह पे पहुंचेंगे और इंशाल्लाह फायदा और सदका जारिया होगा। जी कमेंट आई एम जी साहिल भाई, ये एक इस सवाल का अगर आप 2 मिनट में जवाब दे सकते हैं तो दे देना, वरना नेक्स्ट पे कर लेंगे। ये है आयशा नूर कह रही हैं, जो लोग सदियों पहले वफात पा चुके हैं उनको कब्र के मामलात और उनके मामलात के कॉन्सिक्वेंसेस का क़यामत तक अजाब मिलेगा, यानी जिस तरह हमारी बात हुई है, और जो लोग क़यामत से कुछ देर पहले वफात पाए तो उनको उनका मामला उनको उस तरीके से अजाब मिलेगा। तो ये इसमें इंसाफ कहाँ पर है? मतलब एक लोग सदियों से जिसको अजाब मिल रहा है और एक कुछ देर पहले ही। मैंने इसका जवाब, मैं सवाल समझ गया, मैंने इसका जवाब दिया था उस दरख्त वाली हदीस में। अगर तुम दरख्त लगा रहे हो और तुम्हें पता चल गया क़यामत आ रही है तो वो बीज बोते रहना। उसमें यही जवाब है कि आपको उसी तरीके से मतलब रिलेटिवली वही चीज मिलेगी जो कि एक ऐसे बंदे को मिली कि जिसने दरख्त लगाया था और हजारों साल वो दरख्त फल देता था। कुछ ऐसे दरख्त हैं जो हजार साल जिंदा रहते, तो साया तो देता है ना, फल ना भी देता हो। सो आपको भी वही वाले ऐसे मिलेंगे जो मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट है किसी भी एक अमल की। तो वो इंसाफ उसी तरीके से हो जाता है कि आप ये मत सोचें कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम तो आपके हाथ में नहीं है, तो अल्लाह ने अपने वक्त में रखा हुआ है अपने हाथ में। तो पहला जवाब तो ये बहुत आसान करके बता दूं। दूसरा जवाब जरा डीप कि कौन कब आएगा, ये भी इंसानों ने खुद अपनी मर्जी से फैसले किए थे, अल्लाह से डील की थी। सो ये कुरान पाक से ही साबित है, मगर इस तरफ मत जाएं, अभी आसान रखें कि जो आखिरी दिन पैदा होगा और जो पहले दिन पैदा हुआ था, तो जो पहले आखिरी दिन पैदा हुआ उसको जो आखिरी दिन पैदा हुआ उसको उसी तरीके से प्रोरेट किया जाएगा जो कि मैक्सिमम पॉसिबल थ्रूपुट हो सकती है, अच्छाई की, ऑफ कोर्स, गुनाह की नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर साहिल भाई, थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम हम लोग